أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جناب رؤوف اللہ صاحب، اس کانفرنس کے منتظمین، لیڈیز اینڈ جینٹلمین اینڈ اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ جس ٹاپک کے اوپر ہمیں اس فورم کے سامنے بولنے کا موقع دیا گیا، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس فورم کا، اس اسٹڈی گروپ کا، کہ انہوں نے اس سبجیکٹ کے اوپر ہمیں بولنے کا موقع دیا، چونکہ جس سبجیکٹ کو چنا گیا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، تھرڈ ورلڈ اور یہ پاکستان، چونکہ پاکستان کو آج دنیا کے سامنے یہ جو پاکستان کے سٹیزنز ہیں، 18 کروڑ عوام ہیں، یہ پاکستان کو دو طرح سے دیکھتے ہیں، بیفور 18 امینڈمنٹ اینڈ آفٹر 18 امینڈمنٹ۔ بیفور 18 امینڈمنٹ پاکستان کے اندر بہت زیادہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز آپ کے سامنے ہیں۔ بلوچستان کو لے لیں، خیبر پختونخوا کو دیکھیں، سندھ کو دیکھیں، فیڈریشن اتنا زیادہ طاقتور نہیں تھا بیفور 18 امینڈمنٹ۔ آفٹر 18 امینڈمنٹ فیڈریشن کو تمام ایریاز کے اندر اسٹرینتھن کیا گیا۔ 18 امینڈمنٹ کی وجہ سے پاکستان اپنے تمام علاقوں میں بہت زیادہ طاقتور ہو گیا، فیڈریشن اسٹرینتھن ہو گیا۔ یہ 18 امینڈمنٹ کیا تھی بنیادی طور پہ، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ 18 امینڈمنٹ بیسکلی وہ اعتماد تھا جو کہ رپوز کیا گیا یونٹس کے اوپر۔ پاکستان ایک فیڈریشن ہے، 4 صوبوں کا ایک فیڈریشن ہے۔ یہ صوبے اس فیڈریشن کو انٹیکٹ رکھ کے بیٹھے ہوئے، صوبوں کو اور ان کے مفادات کو، ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر پروٹیکشنز ہیں، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر گارنٹیز ہیں۔ وہ گارنٹیز دو طرح کی ہوتی ہیں۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ایک تو سٹیزنز کو، ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، دوسری طرف یونٹس کے ایز اے یونٹ ان کی پروٹیکشنز کرتا ہے۔ جیسا کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا چیپٹر 1 ہے جو کہ فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان فنڈامنٹل رائٹس کی گارنٹی کے لیے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری فراہم کرتا ہے۔ تو یہ انڈیویجول رائٹس ہیں اور ان کے پروٹیکشن کے میکنزمز ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے پاکستان کے سٹیزنز کو دیے۔ دوسری طرف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یونٹس کے رائٹس کو، یونٹس کے وسائل کو، نیچرل ریسورسز کو پروٹیکٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے جو پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے ایمبٹ میں رہتے ہوئے ایک گڈ گورننس کے ذریعے سے اپنے وسائل کو یوٹیلائز کر کے اپنے صوبے کے سٹیزنز کی پروٹیکشن کرتے ہیں۔ چونکہ اٹانومی وداؤٹ فائنینشیل اٹانومی نہیں کہلاتی۔ بیفور 18 امینڈمنٹ there was no autonomy in respect to the finances of the provinces. Provincial گورنمنٹس کے پاس وہ اٹانومی فائنینشیل سائڈ کی نہیں تھی۔ 18 امینڈمنٹ نے NFC ایوارڈ کے اندر نیشنل فائنانس کمیشن کے ذریعے سے صوبوں کے جو فائنینشیل رائٹس تھے ان کو پروٹیکٹ کیے۔ کونسل آف کامن انٹرسٹ کے ذریعے سے ان کو نمائندگی دی فیڈرل فورمز کے اندر کہ وہ اپنے صوبوں کے مفادات کے حوالے سے
फेडरेशन के पास उन फोरम्स के अंदर बैठकर अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है, ये पार्टिसिपेटरी फेडरलिज्म है, जिसकी वजह से फेडरलिज्म अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द कंट्री स्ट्रेंथन होता जा रहा है। दूसरी बात यह है कि चूंकि 18 अमेंडमेंट ने फेडरल यूनिट्स की हक मलकियत को और हक हाकिमियत को प्रोटेक्ट किया, ये बहुत बड़ा रिफॉर्म था जो कि 18 अमेंडमेंट के अंदर किया गया। ये मैं यहां पे बता देना चाहता हूं कि 18 अमेंडमेंट से कबल सूबे का रेजिडेंट या सूबे का वोटर गवर्नर हो सकता है, ये कंडीशन नहीं थी। गवर्नर के अपॉइंटमेंट के लिए कोई कंडीशन नहीं थी कि एक सूबे का गवर्नर, पंजाब का गवर्नर सिंध से अपॉइंट हो सकता था, सिंध का गवर्नर पंजाब से अपॉइंट हो सकता था। इस पॉइंट को कैटर किया गया। इसके अंदर हक हाकिमियत को प्रोटेक्शन दी गई कि उस सूबे का गवर्नर उस सूबे का रेजिडेंट होगा, उस सूबे का वोटर होगा। उसके अलावा जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उस प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अपने मखसूस सब्जेक्ट्स के अंदर फुल फ्लेज ऑटोनॉमी दी गई। उनके पास लेजिस्लेशन के पावर्स दिए गए, उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उनको मुंतकिल की गई। अब सबसे बड़ा मसला जो चारों सूबों के अंदर है मौजूदा वक्त में, सिर्फ गुड गवर्नेंस है और किसी किस्म का कोई रुकावट सूबों के लिए मौजूद नहीं है। चूंकि मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है, तो मैं इस फोरम का फायदा उठाना चाहता हूं। थोड़ा सा मैं आपको गिलगित बल्तिस्तान की भी पोजीशन बताना चाहता हूं। गिलगित बल्तिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान आजाद कश्मीर जो है वो फेडरेशन के जो फोरम्स हैं या फेडरेशन के जो नोमेनक्लेचर्स हैं या फेडरल जो लेजिस्लेटिव फोरम्स हैं, चाहे फेडरल जुडिशियल फोरम्स हैं, चाहे फेडरल एग्जीक्यूटिव फोरम्स हैं, उनके अंदर गिलगित बल्तिस्तान जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट नहीं होने की वजह से उनको वो प्रोटेक्शंस, वो राइट्स एंड प्रिविलेजेस जो कि मुल्क के दीगर हिस्सों के शहरियों को हासिल हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के शहरियों को हासिल नहीं है। जो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत चारों सूबों के सिटीजन्स को हासिल हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान और एजेके को वो प्रोटेक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिलगित बल्तिस्तान और एजेके को हासिल नहीं है। अब दूसरी बात, उन फंडामेंटल राइट्स की इंप्लीमेंटेशन के लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना लाजमी होता है। जैसे कि पाकिस्तान के सिटीजन्स को ये फैसिलिटी हासिल है कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स की इंप्लीमेंटेशन के लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की फैसिलिटी रखते हैं। उनको यह खाका हासिल है कि उनके किसी भी फंडामेंटल राइट की वायलेशन हो जाए तो पाकिस्तान के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम के पास जाके, जुडिशियल फोरम के पास जाकर अपने हकूक को रिड्रेस कर सकते हैं। ये दो राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्टेड जुडिशरी इज नॉट अवेलेबल टू द गिलगित बल्तिस्तान एंड आजाद कश्मीर। अब थोड़ा सा आगे आ जाए कि आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के 3 हिस्से हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसका तकाबुली जायजा बताना चाहता हूं, क्योंकि आजकल ये कश्मीर इशू इज करंट इशू, इसके ऊपर चूंकि स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं, दीगर लर्नर लोग बैठे हुए हैं, उन सबके सामने कश्मीर के 3 हिस्से हैं। एक जम्मू, दूसरा आजाद कश्मीर, तीसरा गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है, जो थोड़े से हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, रऊफ साहब में बैठे हैं, वो मैं यहां बताना चाहता हूं कि गिलगित बल्तिस्तान एज ए होल न तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का हिस्सा रहा है और न ही हम ये कह सकते हैं कि वो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का हिस्सा नहीं रहा।
مطلب یہ کہ گلگت بلتستان کے کچھ حصے جیسا کہ گلگت استور اینڈ بلتستان یہ جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ کا حصہ رہے ہیں. یہ اس سیزرینٹی کے اندر رہے جو کہ اس وقت موجودہ وقت میں ڈیفنکٹ جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ ہے متنازع پارٹس کے اندر. کچھ حصے ایسے ہیں جو کہ کبھی بھی جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ کا حصہ نہیں رہے. ان میں زندہ گیزر کے 4 پولیٹیکل ڈسٹرکٹس ہیں. اس کے علاوہ دیامر کا ڈسٹرکٹ ہے, پنزا اسٹیٹ ہے اینڈ نگر اسٹیٹ ہے. یہ علاقے کبھی بھی جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ کا حصہ نہیں رہے. 1939 میں مہاراجہ کشمیر برٹش گورنمنٹ کے پاس گیا کہ یہ دیگر علاقے ہمیں جو ان کی جو ٹیکسز ہوتے تھے اس زمانے کے اس کے اوپر کیس چلا برٹش گورنمنٹ کے اتھارٹیز کے سامنے. تو 1941 میں فائنڈنگ آ گئی کہ آپ کے پارٹس نہیں ہیں, یہ سیزرینٹی کے حصے میں نہیں ہے, آپ ان سے ٹیکس نہیں لے سکتے. 1947 میں پنزا اسٹیٹ اینڈ نگر اسٹیٹ نے ایکسیشن کیا پاکستان کے ساتھ. ایکسیشن کو قائد اعظم محمد علی جناح ایز گورنر جنرل اس نے اس ایکسیشن کو ایکسپٹ کیا. لیکن اس ایکسیشن کے ڈاکومنٹ کے نیچے فٹ نوٹ کے اوپر ایک نوٹ لکھا گیا کہ شوڈ ناٹ بی پبلک. اس دن سے آج کا دن ہے کہ وہ ریکارڈ کے اوپر ایکسیشن ہے, امپلیمنٹ آج تک نہیں ہوا. اب یہ جو 2 طرح کی سچویشن تھی, کچھ پارٹس جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ کا حصہ رہے, کچھ نہیں رہے. لیکن ہوا یہ کہ 47 میں جب مہاراجہ کشمیر نے کوشش کی کہ کشمیر کا انڈیا کے ساتھ الحاق کرنے کی اس نے کوشش کی, تو گلگت بلتستان میں ایک بغاوت ہوئی مہاراجہ کشمیر کے اگینسٹ. وہ سکسیسفل ریولوشن تھا اور انڈیجنس ریولوشن تھا جس کے تحت گلگت بلتستان میں ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ گلگت اینڈ بلتستان اسلامی جمہوریہ گلگت اینڈ بلتستان کا وجود عمل میں آیا. وہ 1 نومبر سے 16 نومبر تک اپنی انڈیپینڈنٹ کیفیت میں حیثیت میں اس اسٹیٹ وجود میں رہی. اس کے بعد 16 نومبر کو اس اسٹیٹ کے جو پریزیڈنٹ تھے اس نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا, لیکن وہ ریکارڈ پہ آج تک موجود نہیں ہے. یہ تھی گلگت بلتستان کی سچویشن. 1948 میں FCR کا نظام نافذ ہوا. گلگت بلتستان کو پاکستان نے ایڈمنسٹریٹو ٹیک اوور کیا. 48 سے آج 2015 گلگت بلتستان گورنمنٹ آف پاکستان کے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کے اندر ہے. دوسرا پارٹ گلگت بلتستان کا آزاد کشمیر کا تھا جو کہ موجودہ وقت میں ایکٹ 1974 کے تحت ایک اسٹیٹ کی کیفیت میں حیثیت میں اپنی ورکنگ کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہوا کہ 1949 میں انڈیا اینڈ پاکستان UNCIP ریزولوشنز کے تحت ایک فارمولا کشمیر کے اوپر طے ہوا. UNCIP ریزولوشن کے مطابق انڈیا اینڈ پاکستان نے یہ کہا کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز کشمیر کی سیلف ڈٹرمنیشن تک لوکل اتھارٹیز کو کے ذریعے سے ان تینوں علاقوں کا نظام چلایا جائے گا. 2 علاقے پاکستان کے پاس تھے, تیسرا علاقہ انڈیا کے پاس تھا. اب UNCIP ریزولوشن کی جو لوکل اتھارٹی کی انٹرپریٹیشن ہے وہ آج کے دور میں اس کی انٹرپریٹیشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. UNCIP ریزولوشن کی جو لوکل اتھارٹی کی انٹرپریٹیشن انڈیا نے جو کچھ کیا وہ اس کا ڈفرینٹ امپیکٹ ہے. وہ میں آپ کو بتاؤں گا
کہ انڈیا نے لوکل اتھارٹی کی ڈیفینیشن کیا کی. گورنمنٹ آف پاکستان نے لوکل اتھارٹی کی ڈیفینیشن آزاد کشمیر کے لیے کیا کی, گلگت بلتستان کے لیے اس کی کیا حیثیت رکھی. اب یو این سی آئی پی ریزولوشن کی لوکل اتھارٹی کی جو انٹرپریٹیشن انڈین گورنمنٹ نے 1948 میں کی, اس کے مطابق آرٹیکل 370 آف کانسٹیٹیوشن آف انڈیا, جس کے تحت جموں اینڈ کشمیر کو انڈین کانسٹیٹیوشن کے تحت جتنے پروٹیکشنز جموں کے لوگوں کو حاصل ہو سکتے ہیں, جتنے رائٹس انڈین سٹیزنز کو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے تحت حاصل ہو سکتے ہیں, جتنی پروٹیکشنز انڈین کانسٹیٹیوشن کے تحت انڈین سٹیزنز کو حاصل ہیں, وہ سارے رائٹس اینڈ پروٹیکشنز جو ہیں انڈیا نے 1948 میں جموں اینڈ کشمیر کے سٹیزنز کو منتقل کر دیا. جموں اینڈ کشمیر کے سٹیزنز کی حق ملکیت کو اور حق حاکمیت کو انڈیا نے 1948 میں گارنٹی کیا. گو کہ اٹراسٹیز بہت زیادہ ہیں, گو کہ مظالم بہت زیادہ ہیں, گو کہ ان کے اوپر تشدد بہت زیادہ ہے, ان کے ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں, لیکن یہ جو ڈیموکریٹک رائٹس تھے, جو کہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں, فیڈرل رائٹس تھے, فیڈرل پارٹیسپیٹری رائٹس تھے, وہ رائٹس انڈیا نے جموں اینڈ کشمیر کو 1948 میں دیے. پاکستان نے آزاد کشمیر کے لیے جو لوکل اتھارٹی کی انٹرپریٹیشن کی, اس کے تحت ایکٹ 1974 دیا گیا, جس کے تحت آزاد کشمیر کی ٹیریٹریز کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ حکومت قائم ہے. ان کا اپنا ان کا اپنا پریزیڈنٹ ہے, ان کا اپنا وزیر اعظم ہے, ان کی اپنی لیجسلیٹو اسمبلی ہے, جس کے تحت آزاد کشمیر اپنی گورننس چلا رہی ہے. اب تیسرے پارٹ پہ آ جائیں کہ گلگت بلتستان 2009 تک کسی بھی قسم کا کوئی پولیٹیکل سسٹم کے بغیر اپنی زندگی گزار رہے تھے. گلگت بلتستان کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان نے لوکل اتھارٹی کی انٹرپریٹیشن ہی نہیں کی. کسی قسم کا کوئی سسٹم آف گورننس 2009 تک نہیں تھا. 2009 تک گلگت بلتستان ایک ویکیوم کے اندر رکھا گیا, جس کی وجہ سے اس خطے کے اندر فرقہ واریت, جو کہ آپ پہلے ہماری گلگت بلتستان کی جو ٹوریزم تھی یا خوبصورتی تھی یا اس کے لوکیشن تھے, وہ بہت زیادہ مشہور تھے دنیا کے اندر, لیکن اس ویکیوم کی وجہ سے گلگت بلتستان انریسٹ ٹیریٹری دنیا کے سامنے اس کا ایک وجود نظر آ گیا. گلگت بلتستان کی فرقہ واریت کو پوری دنیا کے اندر اس کو مشہور ہوئی. وجہ یہ تھی کہ چونکہ ویکیوم کے اندر, اس ویکیوم کو پولیٹیکل ویکیوم تھا, جس کو ان ایلیمنٹس نے فل کیا جن ایلیمنٹس نے آج فاٹا کے اندر فل کیا. مسئلہ یہ تھا 2009 میں گلگت بلتستان کے لیے لوکل اتھارٹی کی انٹرپریٹیشن کے تحت امپاورمنٹ اینڈ سیلف گورننس آرڈر 2009 گلگت بلتستان کے لیے جاری کیا گیا. اب تھوڑا سا گلگت بلتستان سیلف گورننس اینڈ امپاورمنٹ آرڈر 2009 کو دیکھیں. امپاورمنٹ آرڈر ایگزیکٹو آرڈر ہے, اس کے تحت گلگت بلتستان کے لوگوں کو پروونشل لیول کے اوپر لیجسلیٹو پاورز منتقل ہوئے, پروونشل سبجیکٹس کے اوپر ایگزیکٹو اتھارٹی بھی منتقل ہو گئی. پروونشل جو ڈیموکریسی ہے, وہ جو رائٹس ہیں پروونشل لیول کے, وہ سارے ڈیوالو کیے گئے 2009 امپاورمنٹ آرڈر کے تحت. لیکن فیڈرل فورمز کے اندر اس وقت بھی گلگت بلتستان کی نمائندگی نہیں رکھی گئی. یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے, جموں اینڈ کشمیر کا سٹیزن انڈین پارلیمنٹ کے اندر لوک سبھا اینڈ راجیہ سبھا میں ان کی باضابطہ ان کی سیٹیں ہیں, وہ ان کے ممبرز منتخب ہو سکتے ہیں اور اپنا رول پلے کر سکتے ہیں فار فیڈریشن اینڈ فار دیئر ریجن. انڈین ہیڈ کشمیر کا جو سٹیزن ہے, وہ انٹائٹل ہے
وہ ایلیجیبل ہے ٹو جوائن فیڈرل جوڈیشری آف انڈیا. انڈین سٹیزن کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ آف انڈیا کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. قدغن نہیں لگائی گئی, رکاوٹ کھڑی نہیں کی گئی. اب گلگت بلتستان کے اوپر آ جائیں. گلگت بلتستان کا سٹیزن پاکستان کے نیشنل اسمبلی کا ممبر منتخب نہیں ہو سکتا. پاکستان کے سینٹ کے اندر جا کے اپنا رول پلے نہیں کر سکتا. پاکستان کے گورنمنٹ کے اندر اس کا حصہ نہیں بن سکتا. اب تھوڑا سا اس سے تھوڑا سا اور آگے آ جائے. گلگت بلتستان کا جو سٹیزن ہے وہ دفاع کے لیے ایلیجیبل ہے. ڈیفنس آف پاکستان کے لیے کمپیٹنٹ بھی ہے, ایلیجیبل بھی ہے, ٹرسٹ وردی بھی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ گلگت بلتستان کے سٹیزن جو ہیں پاکستان آرمی جوائن کر سکتے ہیں, پاکستان کی دفاع کر سکتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ اس وقت بھی وزیرستان کے اندر گلگت بلتستان کے جو سٹیزنز ہیں جو آرمی میں ہیں, NLI اس وقت بھی لڑ رہی ہے, چاہے وہ بلوچستان کے اندر آپریشن ہو, چاہے وہ کراچی کے اندر ہو, چاہے پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہو. ڈیفنس اور اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کے لیے گلگت بلتستان اور NLI ٹرسٹ وردی. جیسا کہ گلگت بلتستان کے ایک سٹیزن کو ذالک جان کو نشان حیدر سے کے ایوارڈ سے نوازا گیا, یہ آپ کے سامنے. اب جو لوگ جو پاکستانی یا گلگت بلتستان کے جو شہری ڈیفنس آف پاکستان کے لیے ٹرسٹ وردی ہیں وہ ڈسکوالیفائڈ ہے نیشنل اسمبلی کے لیے, سینٹ آف پاکستان کے لیے اور گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے. یہ مت سمجھ نہیں آتی. اس سے وفاق مضبوط نہیں ہوتا, اس سے وفاق کمزور ہوتا ہے. یہ مثال میں عموماً دیتا ہوں کہ 18 امینڈمنٹ سے قبل برہمدار بھکتی کا جو فیڈریشن آف پاکستان کی طرف لوٹ آنا اس ریزلٹ آف 18 امینڈمنٹ میں یہ سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 18 امینڈمنٹ نے جب بلوچستان کے وسائل کے اوپر ان کی ملکیت کو تسلیم کیا, جب بلوچستان کے رائٹس کو تسلیم کیا, بلوچستان کی حق ملکیت کو, حق حاکمیت کو تسلیم کیا 18 امینڈمنٹ نے, تو بلوچستان نے فیڈریشن کے لیے کام کرنا شروع کیا. اس وقت بلوچستان 18 امینڈمنٹ سے قبل کا بلوچستان اور 18 امینڈمنٹ کے بعد کا بلوچستان کو دیکھیں تو بلوچستان کی حالت پہلے کی نسبت ایک بہتر سچویشن پہ. اب گلگت بلتستان جو کہ ایک اکائی کی حیثیت میں ہے, یہ نہ تو ڈسپیوٹڈ تھا پورا, نہ تو انڈسپیوٹڈ تھا, لیکن 70 سال آج آپ کو گزرتے ہیں. گلگت بلتستان ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق اکانومی آف پاکستان کہا گیا گلگت بلتستان. اس کی وجہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں موجودہ وقت میں رف اسٹیمیٹ کے تحت 50,000 میگا واٹ بجلی انرجی کی جنریشن کا پوٹینشیل جی بی میں. جی بی کا جو ٹوریزم کا پوٹینشیل ہے اور جی بی کے اندر جو منرل کا پوٹینشیل ہے اور جی بی کے اندر جو فارسٹ کا پوٹینشیل ہے, اس پوٹینشیل کو یوٹیلائز کرنے کا اختیار گلگت بلتستان کے پاس نہیں. گلگت بلتستان گورنمنٹ کے پاس ان سارے سبجیکٹس کے اوپر نہ لیجسلیشن کا اختیار ہے, ان سارے سبجیکٹس کے اندر نہ ہی ایگزیکٹو اتھارٹی ہے. یہ اتھارٹی موجودہ وقت میں فیڈریشن آف پاکستان کے پاس ہے. اب گلگت بلتستان اکانومی آف پاکستان کہنے کے باوجود بادشاہ یامر ڈیم کا جو پروجیکٹ ہے یہ مشرف صاحب کی گورنمنٹ میں شروع ہوا ہے, آج تک شروع ہے, اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ انرجی ہے. انرجی کرائسس کو میٹ کرنے کا سب سے چیپسٹ سائٹ جو ہے وہ ہائیڈرو جنریشن. ہائیڈرو پوٹینشیل ہونے کے باوجود
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आज तक हाइड्रो जनरेशन के ऊपर जीबी के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की। आपके सामने है जो नंदीपुर का प्रोजेक्ट है, कायदे आजम सोलर पार्क प्रोजेक्ट है। ये जो सारी चीजें हैं ये जो एनर्जी जनरेशन के सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उनके ऊपर कास्ट पड़ती है। हाइड्रो के ऊपर उसकी जनरेशन के कास्ट बहुत कम पड़ती है। अब मसला यह है कि गिलगित बल्तिस्तान को जब हम कहते हैं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर इनकॉर्पोरेट करें, इसके जरिए से इसके वसाइल को फेडरेशन के लिए इस्तेमाल करें, तो वो ये कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। हम गिलगित बल्तिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। जो सेंटिमेंट्स इस वक्त पाए जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान को जब देने की बात आती है तो डिस्प्यूटेड डिक्लेयर किया जाता है। जब गिलगित बल्तिस्तान से लेने की बात होती है तो उसके डिस्प्यूटेड हैसियत को बाईपास किया जाता है। उसकी जिंदा मिसाल यह है कि जब भाषा दियावर डैम के प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया तो उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की डिस्प्यूटेड हैसियत को नहीं देखा गया, उसको देखने की जरूरत थी। आज इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्रोजेक्ट है, सीपेक के ऊपर बहुत ज्यादा शोर है, मतलब इसका पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान ये इस बात को लेके जा रहा है कि हम सीपेक के जरिए से खित्ते की तकदीर बदल रहे हैं। तो सीपेक का आधा हिस्सा तकरीबन 650 किलोमीटर का एरिया गिलगित बल्तिस्तान से होकर गुजरना है। तो गिलगित बल्तिस्तान से जब सीपेक का एग्रीमेंट प्राइम मिनिस्टर जब करते हैं साइन चाइनीज गवर्नमेंट के साथ, तो उसकी डिस्प्यूटेड हैसियत को उसने बाईपास किया, उसने इग्नोर किया कि गिलगित बल्तिस्तान डिस्प्यूटेड है। जब आपने सीपेक के एग्रीमेंट के लिए गिलगित बल्तिस्तान की डिस्प्यूटेड हैसियत को बाईपास किया तो बराए मेहरबानी आप कॉन्स्टिट्यूशनल इनकॉर्पोरेशन के लिए भी आप चीजों को बाईपास करें, आप इग्नोर करें। रऊफ साहब सामने बैठे हुए हैं, 51 एमओयू साइन हुए सीपेक के तहत। 51 मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, 51 एमओयूज हैं। नन इज फॉर जीबी, नन इज फॉर जीबी। ये 51 एग्रीमेंट्स जाके 80 होने हैं, 30 और एग्रीमेंट साइन होने हैं। उन जो कमिंग 30 एग्रीमेंट्स हैं उनमें भी गिलगित बल्तिस्तान का शेयर 0 है, 0। अब किसी यूनिट को आप जब इस्तेमाल करते हैं, यूनिट के वफात उसके वसाइल को जब यूज करते हैं, जब वो इफेक्ट होता है आपके उसके लिए, तो उसको प्रोटेक्ट करना भी वफाक की जिम्मेदारी थी। 51 एग्रीमेंट्स आपने साइन किए, एक भी गिलगित बल्तिस्तान के लिए नहीं रखा। भाषा दियावर डैम प्रोजेक्ट जो है उसकी इंप्लीमेंटेशन ना होने की वजह यह है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास इसको करने के लिए फंडिंग नहीं है। मेट्रो के ऊपर तो बड़ी फंडिंग है, हाइड्रो के ऊपर फंडिंग नहीं। मेट्रो एक्स्ट्रा फैसिलिटी है जो कि सिटीजन्स को दी जा रही है। हाइड्रो एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं है, नीड है, डायर नीड है मुल्क की। चूंकि हम इस मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल के लीडर्स का हमारा सामना पड़ा है, जो हम फार फलंग एरियाज के लोग हैं, बलूचिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान है, फाटा है, इनका ताल्लुक कॉन्स्टिट्यूशनल लीडर्स के साथ पड़ा है। हम फिर भी आज भी फेडरेशन के कायल हैं। आज फिर भी हम गिलगित बल्तिस्तान में, फाटा में, बलूचिस्तान में फेडरेशन को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, लेकिन इनके रवैयों से स्ट्रेंथन होगा। इनको जो हमसे कुर्बानी मांगते हैं वो खुद भी कुर्बानी दे दें, उनको भी कुर्बानी देने का जज्बा होना चाहिए। जब आप 650 किलोमीटर का एरिया को, मैं एक और मिसाल थोड़ा सा देना चाहता हूं, परवेज रशीद साहब का एक स्टेटमेंट आ गई थी
اس نے یہ کہا تھا کہ گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے. تو ایک بچے نے یہ کہا کہ گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے تو آپ پاکستان چائنا کے ہمسائے کیسے ہو گئے؟ یہ سوالات ہیں گلگت بلتستان کے لوگوں کے ذہنوں میں، یہ ساری باتیں ہیں. ایک طرف تو آپ چائنا کے ہمسایہ کلیم کرتے ہیں، دوسری طرف آپ کا وزیر اطلاعات یہ بات کرتا ہے فورم پہ آ کے، میڈیا پہ آ کے کہ گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ نہیں. جب آپ خود یہ تسلیم کریں گے تو پھر گلگت بلتستان کے لوگوں کے اندر یہ سینٹیمنٹس جو ابھریں گے وہ فیڈریشن کے اگینسٹ ہوں گے. فیڈریشن کو اسٹرینتھن اس وقت کیا جائے گا کہ گلگت بلتستان کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ NLC سے 1 روپیہ نہیں لے سکتی. پولیٹیکل رائٹس اور لائبلٹیز ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل ہوتے ہیں. گلگت بلتستان کے سٹیزنز جو ہیں انکم ٹیکس دیتے ہیں، جنرل سیل ٹیکس دیتے ہیں، کسٹم ڈیوٹیز دیتے ہیں. 35 ارب روپے سالانہ جنرل سیل ٹیکس دیتے ہیں. 4 ارب روپے کی کسٹم ڈیوٹی آتی ہے. تقریباً 1.5 ارب روپے انکم ٹیکس پے ہوتا ہے. ہمیں جو وفاق گرانٹ ان ایڈ کی شکل میں جو پیسہ دیتا ہے اس کا 30% ہمیں سالانہ ریسیو ہوتا ہے. باقی سیکشن آفیسر اور بابو کاٹ دیتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اب آپ یہ کہیں کہ گلگت بلتستان کے اندر امپاورمنٹ ہے تو اس کو امپاورمنٹ نہیں کہتے. رائٹس پروٹیکشنز ہمیشہ قانون کے ذریعے فلو ہوتے ہیں. قانون اس کا فلوئنگ ریسورس لیجسلیشن ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے. تو پاکستان کے اندر پروٹیکشنز اینڈ رائٹس کو فلو کرنے کا ایک ہی قانون ہے، وہ ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اب کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سے آپ نے یونٹس کو باہر رکھا. یہاں پہ اور انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. فاٹا کے 14 یا کہ 10 قومی اسمبلی کے ممبرس ہیں، کوئی 8 سینیٹرز ہیں، وہ قانون سازی کرتے ہیں قومی اسمبلی میں بیٹھ کے، تو وہ لیجسلیشن فاٹا کے اوپر اپلائی نہیں ہوتی، ہمارے اوپر ہوتی ہے. وہ جو لوگ قانون سازی اپنے لیے کرتے ہیں وہ ان کے علاقوں میں امپلیمنٹ ہی نہیں ہو رہی. یہ فلاز ہے، کانسٹیٹیوشنل فلاز ہے، یہ خامیاں ہیں فیڈریشن کو کمزور کرنے کی. آج فاٹا انٹیگریٹڈ ہوتا ایز ریسٹ آف دی پروونس تو شاید فاٹا کے اندر اتنی زیادہ خرابی نہ ہوتی کہ آج ہمیں اپنے سارے ریسورسز کو ڈائیورٹ کر کے سیکیورٹی کے اوپر لگانے پڑ رہے ہیں. اور ہم نے جو 20 سال سفر کیا یہ ہم سب کی غلطیاں ہیں، یہ فیڈریشن کو کمزور کرنے کی وجہ سے ہوئے. آج بھی وقت ہے کہ ہم یونٹس کے رائٹس کو تسلیم کریں، یونٹس کو پروٹیکشن دے دیں، ان کے فنڈامنٹل رائٹس کو گارنٹی کریں. گلگت بلتستان کا سٹیزن کے پاس کوئی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری حاصل ان کو وہ یہ سہولت موجود نہیں ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے پاس جا کے اپنے فنڈامنٹل رائٹس کو لے سکیں. گلگت بلتستان میں عدلیہ ٹھیکے پہ کام کر رہی ہے. گلگت بلتستان کے اندر جس جج کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ کنٹریکٹ پہ اپائنٹمنٹ ہوتی ہے، اس کی کانسٹیٹیوشنل جوڈیشری نہیں ہے. کیا گلگت بلتستان کے سٹیزنز آپ کے شہری نہیں ہیں؟ کیا انڈیا نے ہندوؤں کی حکومت نے جو مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو دیا ہے وہ پاکستان گلگت بلتستان کے اپنے مسلمان بھائیوں کو نہیں دے سکتا؟ تو ہمیں لوگوں کو سٹیزنز تسلیم کرنے پڑیں گے. اگر فیڈریشن آف پاکستان کو اسٹرینتھن کرنا ہے تو تمام یونٹس کے، تمام ریجنز کے، تمام سٹیزنز کو ایکول ٹریٹ کرنا پڑے گا. ایکویلٹی جو ہے فیڈریشن کو اسٹرینتھن کرے گی، ایکول ٹریٹمنٹ جو ہے فیڈرلزم کو اسٹرینتھن کرے گی. ہم سب نے اس سسٹم کے اندر اس ملک کو اسٹرینتھن کرنا ہے تو اس کا میکینزم ایک ہی ہے کہ یونیفارمٹی ہونی چاہیے. جو قانون، جو نظام حکومت آپ نے پنجاب کے لیے دیا ہے، جو نظام حکومت آپ نے خیبر پختونخوا کے لیے دیا ہے،
जो निजाम हुकूमत आपने बलूचिस्तान को दिया है, सिंध को दिया है, वो निजाम हुकूमत आपको फाटा को देना पड़ेगा, वो गिलगित बल्तिस्तान को देना पड़ेगा, वो आजाद कश्मीर के शहरियों को देना पड़ेगा। फिर जाके ये फेडरेशन तरक्की करेगी, फिर ये फेडरेशन आगे बढ़ेगी, फिर लोगों के मसाइल हल होंगे। तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी जो है, मेरे तो डेमोक्रेटिक राइट्स ही नहीं है, जबकि मैं बोल रहा हूं आपके सामने, मैं फेडरल किसी फोरम में मैं नुमाइंदा नहीं हो सकता। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में मेरी कोई मौजूदगी नहीं है, नेशनल फाइनेंस कमीशन में मेरी कोई मौजूदगी नहीं है। उसके बाद प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसने हर सूबे के लिए प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना है, वहां पे तो मैं नहीं, हमारा तो कोई बंदा नहीं है। अब सीपेक के ऊपर मैं डिमांड कहां से करूं? अगर मेरी नुमाइंदगी होती प्लानिंग कमीशन में, शायद 4 प्रोजेक्ट्स गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी आ चुके होते हैं। नुमाइंदगी ना होने की वजह से ये राइट्स यूजरअप तो होते हैं, ये स्नैच होते हैं, ये रास्ते से छीने जाते हैं। वो जो छीनने का अंसुर होता है, जिसकी वजह से इंसर्जेंसी होती है, जिसकी वजह से सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चलते हैं, जिसकी वजह से फेडरेशन के अगेंस्ट सेंटिमेंट्स उभरते हैं, इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए, इनको संभालने के लिए लाजमी है कि हकूक को तस्लीम किया जाए। एतमाद, हर यूनिट के ऊपर एतमाद किया जाना चाहिए, उससे फेडरेशन मजबूत होगा। एतमाद से चीजें बेहतर होती हैं। तो हम ये समझते हैं कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी जो है, फेडरलिज्म जो है, वही पाकिस्तान की बका है, वही पाकिस्तान को आगे लेके जाएगा। तो उसके लिए जो मुक़्तदर हल्के हैं, उनको वक्त गुजरने से कबल सोचने की जरूरत है। तमाम यूनिट्स के तमाम सिटीजन्स को इक्वल राइट्स देंगे तो ये मुल्क तरक्की करेगा। इसको ये हम सब के जो आने वाली जनरेशन है वो इसको सर्व करेगी और हम दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन करने में कामयाब होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Ladies and gentlemen, Dr. Amjad Hussain has presented a wonderful case for equality and human rights protection and citizen empowerment. आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और ये मास नकवी साहब बैठे हुए बड़े शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने कल गन पॉइंट पे आकर किया गया तशरीफ नहीं है। नोइंगली कि हम सहाफ़ी जो है अब 3 किस्म के 4 किस्म के प्रोफेशन रात के हैं, उसमें चोर हो गए, सहाफ़ी हो गए, पुलिस वाले हो गए। ये रात के पेशे हैं, प्रोफेशन हैं। ये जो शाम ढलती जाती है तो हमारी साथ में हमारी सारी आप कह रहे हैं 6 सेंसेज हैं, 7 हैं, जो भी वो जाना शुरू कर देते हैं। सो ये 3-4 प्रोफेशन जो हैं ये रात के हैं। इसके रात को जाकर 3-4 बजे कम से कम बच ही जाते हैं, सोते उठते जाते पढ़ते कोई फिल्म देखते हैं वगैरह। खैर उनका नाम नहीं कर सका, पुलिस के मेरे साथ हमने इकट्ठे काम किया बड़े से। मैं आपकी बड़ी मोहब्बत सर कि आपने भी मुझे आप इन्वाइट किया है सारा इसका। अच्छा, मैं बड़ा इस पे शायर रहा हूँ हमेशा स्टूडेंट्स के साथ इंस्ट्रक्शन पे, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। अब उसकी रीजन जैसे मैं खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, इस तरह के कोई दानिशवर मेरे जैसे सो कार्ड आते थे, तो मैं खुद बड़ा बोर होता था आप लोगों की तरह बैठ के। अब क्लास छोड़ के हाथ हो जाते, सबसे बड़ी अट्रैक्शन ये होती थी हमारे लिए कि चले पीरियड से जान छूट जाएगी, चले वो फलां टीचर साहब आते हैं, प्रोफेसर आते हैं, जरा उनकी कौन बैठ के उनकी इतनी लंबी लंबी बातें सुनो, चलो गंदा तो जाएंगे, मजे करेंगे, गपशप करेंगे, यार दोस्त उनको सारे। सो मेरा ये एक इंप्रेशन है जो गिरान है। एंड इस पर कोई अगर किसी के साथ फेल हो तो मैं अपॉलॉजीज फास्ट कि हार्डली कोई इसमें इंटरेस्टेड होता है कि वो बैठ के स्पीकर की गुफ्तगू सुने या वो बैठ इतने सीरियस इस पे सब्जेक्ट पे इस पे टॉक को सुने। अच्छा, मुझे ये भी पता है, अपनी मैं कैपेसिटी बता रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अब मेरी कैपेसिटी जो है इस अटेंशन स्पैन जिसे कहते हैं वो हार्डली 20-25 मिनट से ज्यादा नहीं है। बहुत अगर मेहनत करके फोकस करके बैठूंगे कि मैंने कोई तकरीर सुननी है, मैंने कोई अच्छी गुफ्तगू सुननी है, 20-25 मिनट के बाद थोड़ी सी वो शुरू हो जाता है कि यार कुछ है आपको काफी है कुछ जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जो मेरा ख्याल आप लोगों को दी जानी चाहिए थी। बहर का ये बड़ा फायदा जो मैंने देखा डॉक्टर साहब से मदद के साथ कि साइड पे ना वो बकायदा काफी बिस्कुट चाय वगैरह लगी हुई होती है कि कोई भी उठे अपने सेल्फ सर्विस करे, किसी का जी चाह रहा है आपका थका हुआ है,
آپ جائیں کافی تعلیم کافی اور آ کے بیٹھ جائیں اس میں آڈینس میں. میرا خیال نیکسٹ کی تھوڑی سی اس پہ ضرور سوچیں تاکہ آپ کا آڈینس جو ہے بور نہ ہو, تھوڑی سی اٹینشن اس کی رہے اور وہ اپنے آپ ایکٹیولی اس کو انوالو فیل کرے, کیونکہ چائے کافی جو ہے آپ کو تھوڑا سا ٹینشن جو اسپین ہے اس کو بڑھا دیتی ہے. جسٹ ایک سجیشن ہے, اگر اس میں زیادہ بجٹ نہیں لگتا, اگر کوئی زیادہ پیسے نہیں لگتے تو میرا خیال ہے آپ کا سائٹ پہ ایک ہونی چاہیے جس پہ سارے ہونی اس پہ مجھے ملتے رہتے ہیں, اکثر انویٹیشن آتی رہتی ہیں اور میں آپ کے ساتھ ایک اس پہ اعتراف کرتا ہوں کہ میں بہت سارے کا انکار کرتا رہتا ہوں. شاید میرے ذہن میں جو غلط ہے میں اس کو ایسا ایسا ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شاید آپ کے لیکچر سے ان چیزوں سے اتنا کوئی بڑا فرق نہیں پڑتا جب تک آپ خود چیز کو نہ پڑھیں اور خود نہ انڈرسٹینڈ کریں. یہ میرا خیال ہے, میرا اپنا ویو ہے. میں لوگوں کو سنتا بھی رہتا ہوں, میں ان کی گفتگو ٹاک سے اس میں لیکچر ٹی وی شوز وغیرہ وغیرہ. میں جب تک بکس نہیں پڑھوں گا مجھے چیزیں نہیں سمجھ آتی یا مجھے یاد نہیں رہتی لمبے عرصے کے لیے. آپ کو بھی یہ گفتگو میری بڑے خوبصورت گفتگو کے مسئلے میں ویسے نہیں کمپلیمنٹ کر رہا اور میں نے پوری اٹینشن کے ساتھ ان کو سنا. میرے اس میں نالج میں بہت سارے اضافہ ہو, بہت ساری مجھے چیزوں کا نہیں پتا تھا. مس ہے کہ گلگت کے بارے میں گفتگو کی ہے, کشمیر کے جو ایشو پہ انہوں نے گفتگو کی ہے, بہت سارے انہوں نے جو کانسٹیٹیوشن اوبیڈینس کی بات کی ہے, ان کو رائٹس نہیں ہے. بڑے خوبصورت گفتگو کی, اکثر بڑی تیاری کے ساتھ ہیں. مس ہے کہ میرے لیے اس میں نالج کا لرننگ تھی. لیکن ایون دین جو ہمارے یہاں پرابلم ہے کہ سنی سنی بات, اس میں سنی سنی بات کہہ رہا ہوں, میں گفتگو کر رہا ہوں آپ سے, یہ آپ پہ امپریشن رہے گا ہارڈلی اگلا گھنٹہ دو زیادہ سے زیادہ رہے گا. بہت زیادہ آپ میں سے کوئی جن کی میموری بڑی اچھی ہوگی 2-3 دن رہے گی, چوتھے 5ویں دن آپ کی گفتگو شاید کوئی 2-4 پوائنٹ یاد رہے, ادروائز نہیں رہے گا. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کی بک ریڈنگ جو ہے, یہ بکس جو ہے آپ ان کی طرف جائیں. جو ہمارے یہاں یہ کلچر تقریباً میرا خیال ہے نہ ہونے کے برابر ہے اور بڑی تیزی سے ان چیزوں سے ہم تھکتے جا رہے ہیں. میڈیا نے مزید ان کو وہ کر دیا, سوشل میڈیا نے ان کو آپ تو بالکل 144 جو ہے لفظوں میں اب آپ نے پوری کہانی بتانی ہے, وہ تو باتیں ختم ہو گئی ہیں کہ لمبی کہ آپ نے اسٹوری پڑھنی ہے, کالم پڑھنا ہے, آرٹیکل پڑھنا ہے. کتاب تو دور کی بات, میں ٹویٹر کی بات کر رہا ہوں. اس کی ٹویٹر صرف اب 144 یا 150 جو آپ کے ہیں آپ اس میں بات کرنی ہے. تو مجھے تھوڑا سا یہ رہتا ہے امپریشن. مجھے 2-3 دفعہ وہاں پہ یونیورسٹی ہے انہوں نے بلایا, وہاں بھی یہ چیز میں نے فیل کی کہ اسٹوڈینٹس اس میں لیس انٹرسٹیڈ ہوتا ہے, وہ سمپلی اس کے لیے آتا ہے, تھوڑی سی جو اس کی ڈے کی کالج یا یونیورسٹی کا تھوڑا سا برڈن ہوتا ہے کلاس, اس کو ہٹانے کے لیے آتا ہے. سو یہ چیزیں ہوتی, لیکن دین یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے بتانا کا, یہ مت سمجھے گا کہ میں آپ لوگوں کو امپورٹینس نہیں دے رہا, میں سمجھ رہا ہوں آپ جسٹ اس کے لیے. میں جسٹ اپنا میں نے بتایا کہ جب میں اسٹوڈنٹ تھا, نلائق تھا, میں یہ فیل کرتا تھا یہ بات کہ یہ ساری ایکٹیویٹی جو ہے نا بورنگ ہے, شاید اس کا کوئی ایسا سچ نہیں ہے. اور اتنی سیریس گفتگو جب ہو رہی ہے تو اسٹوڈینٹس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اس پہ رکھے سارا. سو ایون دین ہمیں ڈیوٹی ہے, مجھے بلایا آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ اس پہ, میں نے آپ کو گفتگو کرنے میں کوشش کروں گا, میں زیادہ نہ بور کروں آپ کو, اور اس کو میں جلدی جتنا اس کو میں محنت کر سکتا ہوں کروں. لیکن باتیں اتنی ساری ہیں کہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا. سو یو ہیو ٹو بیئر ود می کہ کچھ تھوڑی سی دیر آپ کو مجھے برداشت کرنا پڑے گا. جو باتیں کی ہیں ابھی میں میرا خیال ہے کہ میں اس میں کلو لیتا ہوں, کیونکہ یہ سبجیکٹ بڑا سیریس ہے. میں نے کہا یہ نماز کے بعد کہ میں اتنا سیریس سبجیکٹ اتنا فکر میں, آپ لوگ ریسرچر ہیں ایک طرح سے, آپ کو ریفرنسز چاہیے, آپ کو بکس چاہیے, یا آپ کو اس طرح کا. ہم جو جرنلسٹ ہیں ہم اس طرح اکیڈیمکلی ہم بہیو نہیں کرتے, ہمارا ڈفرنٹ اسٹائل ہے. اور زیادہ ہمارا جو ہے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے, انٹریکشن, جو باتیں بھی ڈاکٹر امجد صاحب نے کی ہیں. اب یہ تھیوریٹیکل گفتگو ہے ساری, جو کانسٹیٹیوشن کا بیس ہے, جو بالکل ٹھیک باتیں کہہ رہے ہیں سر. ہم ان لوگوں سے ملتے ہیں جن کے خلاف یہ شکایتیں کر رہے ہیں, ہمارے ڈیلی ان سے واسطہ رہتا ہے. اس لیے مجھے پتا ہے یہ کیا باتیں کر رہے ہیں اور ان کے دل میں دکھ ہے, غم ہے, غصہ ہے, ڈپریویشن ہیں اور کیوں ہیں. اور جب یہ کہتے ہیں ان لوگوں کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ یہ زیادہ, تو میں اس پہ حیران ہوں کن لوگوں کی یہ بات کر رہے ہیں. انہیں نام لینا چاہیے, انہیں بیٹھ کے آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. یہ فرق آ جاتا ہے ہمارے یہاں, جب جرنلسٹ ہم ہوتے ہیں ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں فلاں فلاں جگہ کوئی پرابلم ہے. جب تک آپ پہلے مجھے نہیں بتائیں گے, سورس نہیں بتائیں گے کہ پرابلم کہاں سے آ رہا ہے, کون آپ کے جو رائٹس ہیں ان کو بیٹھ کے وہ کر رہے ہیں, ان پہ قبضہ کر کے رکھے, کون سی وہ کلاس ہے, کون سا وہ طبقہ ہے جو آپ کے رائٹس ہیں, جو آپ کے جنرل رائٹس ہیں. میرے لیے نہیں بات کی ہے کہ آپ وہاں جی پی سے ایک فوجی کو لے لیتے ہیں. جب آپ کو اس کے بلڈ کی ضرورت ہے, آپ کو جان چاہیے, لڑنے کے لیے چاہیے, تو آپ کو جی پی کا بندہ بہادر رکھتے ہیں کہ یار ٹھیک لگتا ہے, اچھا کڑیا جوان ہے, لڑے گا, باڈی پہ بھی اپنے سینے پہ آپ کی چھاتی پہ گولی بھی کھائے گا, اور اس کو لالچ جان کی طرح وہ آپ کا تمغہ بھی لے گا, شہید بھی ہوگا ہمارا. لیکن اگر کوئی وہاں لالچ جان کا چھوٹا بھائی کہے گا کہ میں نے آنا ہے, اسمبلی میں آنا ہے, سینٹ میں آنا ہے, یا مجھے نوکری چاہیے, تو ہم کہیں گے نہیں سوری بھائی ہمارے پرابلم ہے انڈیا کے ساتھ ہیں, یا
ہمارے یونین میں پرابلم چل رہے ہیں، اس کا اسٹیٹس اس کا ٹھیک ہو جائے تو پھر کہتے ہیں کا. تو یہ بڑی ایک میرے لیے انتہائی ایک فرسٹریٹنگ چیز ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں ساؤتھ کے حوالے سے میں نے بڑی چیزیں جس طرح کے علاقوں کے حوالے سے میٹریکولیشن ان کے ایشوز ہیں اس میں تھوڑی سی بات کروں گا میں. تو مجھے بس فیل ہوا کہ شاید ابھی ہم کچھ زیادہ پرولیج ہیں جو انہوں نے بات کی ہے اس کے جی بی کے حوالے سے. سوال اب جو اس میں مین چیزیں ہیں اس میں دو، مثلا انہوں نے 18th امینڈمنٹ کی بات کی ہے. اچھی چیزیں ہوئی ہوں گی، میں ویسے اس کا میں ناقد ہوں بڑی حد تک، میں اس پہ بھی ڈبیٹ کی جا سکتی ہے کہ 18th امینڈمنٹ سے کون امپاور ہوا ہے. انہوں نے بات کی ہے کہ اس پہ صوبے جو ہیں کہ ان کا امپاور ہونا چاہیے. میں صوبوں کے امپاورمنٹ کے حق میں نہیں ہوں، میں ڈسٹرکٹس کے امپاورمنٹ کے حق میں. یہ صوبے اس سے بڑے ڈکٹیٹر بن گئے ہیں. اگر آپ کبھی دیکھیں این ایف سی کی جس کی انہوں نے بات کی، بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آپ کا این ایف سی جو ہے پچھلے سال کی اس سال کی بات کرو 1700 بلین روپیز 17 بلین، اور پنجاب کا اس میں لینڈز اس میں شیئر ہے کہ 900 بلین روپیز پنجاب لے کے جاتا ہے. میں نے ہزاروں دفعہ یہاں پہ شو میں ہے اپنے کالمز میں اپنے ٹی وی ٹاک شوز میں کہ 900 بلین روپیز آپ لے کے گئے ہیں. آپ پنجاب کے ہم اس پہ چلے جاتے ہیں 36 سے آپ کو میرے بڑھ گئے ہوں گے 2-4 ڈسٹرکٹس ہیں، چلے 40 لگا دیتے ہیں. آپ مجھے ذرا بریک اپ دے رہے ہیں کہ پنجاب لے کے گئے، باقی صوبوں میں بعد میں جاتا ہوں. یہ آپ کے این ایف سی کا آپ کا 900 بلین روپیز لے کے گئے 1700 بلین میں سے 50% لیتا ہے کیونکہ پاپولیشن میں آپ کے فیڈرل جاب میں بھی اس کا سی ایس ایس میں بھی جائیں گے ان کا 50% ہے، فیڈرل جاب میں ان کا 50% سب کا سب بنی گئے. تو مجھے ذرا بریک اپ دے دیں کہ آپ نے 40 جو ڈسٹرکٹ تھے 900 بلین روپیز انہوں نے کیسے تقسیم کیا. جب آپ فیڈریشن میں آتے ہیں، جب این ایف سی کی میٹنگز ہوتی ہیں تو اس وقت سارے بیٹھ کے یہی کیلکولیشن دیتے ہیں جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے دی ہے بالکل ٹھیک دی کہ جی ایس ٹی کتنا تھا، فیڈرل ٹیکس آپ کی ڈیوٹی کتنی تھی، ود آپ کا ٹیکس آپ کا کتنا تھا، ریونیو کہاں سے آیا ہے. پنجاب اس وقت کیا کلیم کرتا ہے، میں سندھ پہ بھی آتا ہوں تھوڑا سا، وہ کہتے ہیں ہماری آبادی زیادہ ہے، ہمارے ایکٹو کی آبادی زیادہ ہے، ہماری غربت زیادہ ہے، ہمارے رورل ایریا زیادہ ہیں. وہ فلاں جی وہ آپ کے جینا میں یہ غربت ہے، آپ کے پنڈی میں یہ مسائل ہیں، آپ کے لیا میں یہ ہیں، مظفر گڑھ میں یہ ہیں، اس کے بعد آپ چکوال میں یہ ایشوز ہیں. تو اس کی بنیاد پہ آپ اس کی 3-4 اس کی ہیں جس پہ آپ لیتے ہیں این ایف سی میں پیسے ملتے ہیں. آپ کو پاپولیشن کی بنیاد میں ملتے ہیں، آپ کو ریونیو کی بنیاد میں ملتے ہیں، آپ کو غربت کی بنیاد میں ملتے ہیں، آپ کو بیکورڈنیس کی بنیاد میں ملتے ہیں. یہ اس کا فارمولا میں بتا دوں لارجلی جو ہے آپ کے این ایف سی کا فارمولا. جب یہ واپس جاتے ہیں صوبوں کے پاس سے لے کے جاتے ہیں پیسے، اب وہاں پہ ڈسٹریبیوشن کا کیا میکنزم کو آپ میں سے کوئی مجھے اگر بتا سکے کہ میکنزم کیا ہے کہ آج تک کبھی کسی کو پتا چلا ہے کہ یہاں پہ این ایف سی ہے. جنرل مشرف دور میں ایک اچھا کام کیا تھا انہوں نے، جب ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کی طرف گئے انہوں نے پی ایف سی بنایا تھا، پروونشل فائنانس کمیشن، جو رہا ہے امپلیمنٹیشن. میں آپ کو سیاست دن سے یہ شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے سیاستدان، میں اس پہ کیا سخت میں اس پہ الفاظ دوں گا، میں ان کو نہیں مانتا یہ سیاستدان ہے، یہ بزنس مین ہے، وہ چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے نواز لیگ ہو، ایون تحریک انصاف بھی ہو، یہ بزنس مین ہے. انہوں نے بزنس کو کور کرنے کے لیے پالیٹکس میں میجورٹی کی میں بتا رہا ہوں 1-2% کو شاید فرشتے رہ گئے ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا سارا، میں آپ کو ڈوم جیسی نہیں دکھانا چاہتا کہ سارے ہی ایسے ہیں. اور وہ 2-4 کے علاوہ تو مجھے یہاں پہ پوری پارلیمنٹ کی بات کرنا تو بندے نظر نہیں آتے کہ جو بیٹھ کے بات کریں ان ایشوز پہ جن کی ڈاکٹر امجد حسین صاحب بات کر رہے ہیں، جن پہ آپ اور میں ان کو چاہتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں. ان کا کام تھا پروونشل فائنانس کمیشن کا سب سے اچھی چیز ہوئی. مشرف دور میں 2-3 اچھی چیزیں ہوئی. آج اس کا بڑا میں اس کا بگ کریٹر ہوں. جتنے بھی اچھے ہو جائیں ڈکٹیٹرز کے اپنے مسائل ہیں، پاکستان جو آج مسائل کے شکار ہیں، یہ بھی کہتے ہیں 70-80% مسائل وہاں سے آ رہے ہیں. لمبی ڈبیٹ کبھی اس پہ پھر کر لیں گے، جس کا ٹاپک نہیں ہے سارے کے سارے کہ ان کے اگر جیسے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے کہ فیڈریشن جو ہے ڈکٹیٹرز کے طور پر مضبوط ہوئی ہے ویک ہوئی ہے. اگر مجھ سے پوچھنا ویک ہوئی ہے، ایک علیحدہ ایک اس پہ لمبی ڈبیٹ ہے. خیر نہیں، انہوں نے کچھ نہ کچھ سسٹم بنا دیا کہ یہ 36 ڈسٹرکٹس ہیں، آپ کو اگر 900 بلین روپیز مل گئے ہیں تو آپ بیٹھ کے تمام ڈسٹرکٹ میں اس کو پاپولیشن، غربت اور بیکورڈنیس کی بنیاد پہ فنڈس کی ایلوکیشن کریں. وہ ہوتی نہیں. انہوں نے ڈسٹرکٹ میں کسی کو 4، کسی کو 5 اور کسی کو 6. جب یہ لوگ آتے ہیں 2009 کے بعد، جب ان کے ڈسٹرکٹ کے یا ان کا الیکشن ختم ہوئے، ہم میں سے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ایلوکیشن کیسے ہو رہی ہے. پہلے نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ختم کی. اب یہ صوبے ہیں جو فیڈریشن مضبوط ہو گئے، ذہن میں رکھیے گا، جنہوں نے 18ویں ترمیم آپ کے اپروو کیا ہے کہ اس سے جو ہے فیڈریشن مضبوط ہوگی. یہ فیڈریشن مضبوط کیسے ہوگی؟ آئی ایم لاس ٹو انڈرسٹینڈ کہ 4 شہر ہیں جو آپ کے پیسہ لے رہے ہیں، یا لاہور لے رہے ہیں، یا سپوزلی آپ کو پشاور لے رہے ہیں، یا کوئٹہ لے رہے ہیں، یا کراچی لے رہے ہیں. یہ سارے کا سارا پیسہ وہیں پہ جا رہا ہے، وہیں تو آپ کے پوٹینشیل کیپٹلز ہیں نا. ان سے جب ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو 1700 بلین روپیز آیا تھا، آپ نے اس کو آپ نے ڈیوالو کیا ہے. سانگر کو کیا دیا ہے، جیک آباد کو کیا دیا، سمپی کو کیا ملا ہے، کاکڑ کو آپ نے اٹر کو کیا دیا ہے، کڑک کو کیا دیا ہے، آپ نے ڈیرس میل خان کو کیا دیا ہے.
آپ نے وہاں پہ چلے جائیں حجال بخشی کو کیا کوئی جواب نہیں ملے گا آپ کو، کیونکہ سارا جو پیسہ ہے وہ آپ کے ایک دو شہروں میں لگ رہا ہے. میں نے اس پہ آپ کو پروپوزل دی کہ آپ جائیں، اب آپ اتنی غربت بڑھ رہی ہے آپ کے شہروں میں، آپ دیہاتی علاقوں کی طرف جا کے دیکھیں اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ جب آپ کانسنٹریشن آف ویلتھ 2-4 آپ شہروں میں کر دیں گے کہ آپ کی مائگریشن شروع ہو جاتی ہے. اسلام آباد پچھلے سال کا فکر بتا رہا ہوں، پاکستان کی ہائیسٹ اربنائزیشن ہوئی اسلام آباد میں. یہ رہنے کے یہ شہر قابل نہیں رہ جائے گا، کچھ آپ 5-10 سال بعد دیکھیں گے، بتا رہا ہوں آپ کو. 72% ہوئی ہے یہ آپ کی اربنائزیشن، صرف اسلام آباد کی بات بتا رہا ہوں. لاہور آپ کا پھٹ چکے، اگر آپ 8-10 وہاں پہ روزانہ جب بھی میں جاتا ہوں لاہور جاتا ہوں تو پورے نئی سڑک شروع ہو گئی، کوئی نیا وہاں پہ کوئی پول بن رہا ہے اس کو اتار دو تو نہیں بنا دو. آپ لوگ بلیو کریں گے اس بات پہ کہ میں فکر دوں آپ کو کہ جنرل مشرف دور میں 4 سالوں میں جب یہاں پہ یہ فیصل صالحیات وزیر تھے انٹیریئر کے، کامران اشاری صاحب یہاں پہ سی ڈی اے چیئرمین، تو جنرل مشرف صاحب یہاں پہ تھے، انہوں نے 70 بلین روپیز لگایا تھا. 70 بلین روپیز انہوں نے خرچ کیا تھا اسلام آباد میں. یہاں ہم این ایچ اے کی طرف آ رہے ہیں، ملک کو فیڈریشن نام سون کر رہے ہیں، اگر سنتے ہیں کہ 20 لاکھ کی آبادی پہ آپ نے 70 بلین روپیز لگایا. چلو بان گئی تھی. اچھا اب ہم اتنی واسٹ کنڈیشن میں چلے گئے، ہم کہتے ہیں یار پیسے کھانے سے کچھ کام کر کے دیتے ہیں. جب ہم محنت کرنے پہ اتر آئے ہیں ان لوگوں سے جو ہم سے تنخواہ لیتے ہیں، جو ہمارے ملازم ہیں جن کا یہ کام ہے وہ ڈلیور کر کے دیں، اب ہم ان کی محنت کرنے کرتے ہیں. اب کسی سے بات کریں نا، اب پاکستان میں ایک نیا کنسپٹ آ گیا سری گل کا، تو چھوڑے گا جو اس سے کم پراپ کرے گا. یہ اب ہمیں کہاں پہ لے کے یہ ہماری پولیٹیکل ایلیٹ لے کے یہ ہماری بیوروکریسی لے کے کہ اب آپ اور میں اس چیز پہ بھی خوش ہیں کہ یار یہ نیسری بات ہے، وہ 50 روپے کھاتا ہے یار یہ 45 کھاتے ہیں، 5 روپے کا بھلا کرتے ہیں، اس کی طرف جاتے ہیں. یہ ہمارا ایک ہماری مینٹیلٹی انہوں نے بنا دی ہے، ہم نے ایکسپٹ کر دی. اس میں ہمارا بھی ہاتھ ہے. یہ اللہ کے فضل سے ہم میڈیا والے بھی شامل ہیں. وہ ایک اور ڈیبیٹ ہے کہ میڈیا کیسے ان کے ساتھ مل کے سارے ان کے ایکٹس آف اومیشن اینڈ کمیشن اور جتنے کرائمز جو حکومتیں کرتے ہیں ہم اس میں کیسے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ایک دور ہوتا تھا وہ جرنلسٹ کی وہ یہ خوش آمدید کرتے تھے کہ یار الماس لمبی خبریں کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، روف کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، اور 4 کر یار ان کو ذرا کوئی اچھی بہتر کرو، ان سے مل ملاپ کر لو، دوستی کر لو، کسی کو کام کا ٹوکا بھیج دو، کسی کے چھوٹے موٹے ایشوز ہیں وہ کر لو. انہیں بعد میں احساس ہوا اسلام آباد میں تو دلی میں 9000 جرنلسٹ کس کے گھر ٹوکرے دیں گے. انہوں نے مالکان کو ہائر کر دیا ہے، کیسے وکیل نہ کرے جج کر لو، انہوں نے جج کر دی. انہوں نے کہا اخبار کے مالک ہے، ٹی وی کا مالک ہے، اس کے ساتھ بات کرو. جب وہ اس کے ساتھ آپ کی دوستی ہوگی تو پھر الماس بھی کچھ نہیں کر سکتا، میں بھی کچھ نہیں کر سکتا. پھر نے کہا جائے ایڈیٹوریل لائنز ہیں، آپ اس کو چھیڑ ہی نہیں سکتے، بات ہی نہیں کر سکتے. سو انہوں نے 5 مالکان ٹی وی مالکان 6 اخبار مالکان انہیں کے ساتھ انہوں نے رکھا ہے. اس میں بلین روپیز کے ان کو بجٹس ہیں، ان کو انلیگل ان کو فیورز مل رہی ہیں. پھر اس کے بعد وہ سب دکھا دیتے ہیں کہ ایوری تھنگ از ہنی اینڈ مون. حکومتوں کے پاکستان میں یہ خیال ہے کہ اگر میڈیا کو ہم مینج کر دیں تو آپ بڑے کامیاب ہو سکتے ہیں، حکومتیں چل جائیں گے. حالانکہ ماضی کی تجربات اس کے اگینسٹ جاتے ہیں. ایک میں ریسنٹلی بک پڑھی ہے جنرل ایوب خان کے بارے میں، لکھی ہے الطاف گور نے، بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے. اچھا لوگوں میں ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ جب بھی کسی کتاب کا حوالہ دوں گا چھوڑے الطاف گور وہ اس کا پریس سیکرٹری کا پیٹ تھا، اس نے کیا لکھا ہوگا بغیر پڑھے بغیر کوئی. جب بھی کسی بک کا میں کالم میں حوالہ دے پہلے ہی تو چھوڑے نہیں تھا جلد کے بعد میں اس کو اچھا ہے پورا ہے، اور تحقیق میں کریکٹر نہیں دیکھا جاتا کس نے کیا لکھا ہے. ساکریٹیز کو ہم نہیں جانتے اس کا کریکٹر ذاتی کریکٹر کیا تھا، اس کے جو ویوز ہیں وہ امپورٹنٹ. بہت سارے لوگوں کے ہوتے ہیں ذاتی لائف اگر اتنی ان کی وہ نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، یہ 100 سال بعد 50 سال بعد کسی کو نہیں یاد رہتے ہوئے. ہاں اگر اس کے ویو اسٹرانگ ہیں، اگر اس کی گفتگو میں جان ہے، اگر اس نے ایسی باتیں کی تو وہ زندہ رہتی ہیں. یہاں پہ اس نے لکھا ہے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اس میں جنرل ایوب کے 10 سال اب جو اس کا پریس سیکرٹری رہا ہے، جو میڈیا مینج کرتا تھا جنرل ایوب، اس نے کہا یہ سے یوز کا سکسیس ہے آپ میڈیا کو مینج کرنا. کچھ بھی کر رہے ہیں اگر گراؤنڈ پہ آپ ڈلیور نہیں کر رہے میڈیا آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. میں بے شک آپ کو رام لیلا سنا کے جو ملٹن کی جو آپ کو ایک میں بتا کے جو ڈرامے کر کے جو نئی چیز بہت ان کشمیر میں اتنی خوبصورت تقریر کر دیے تو انہوں نے سامان کر دیا، انہوں نے ایسا کر دیا. لوگوں کے جب تک بیسک ایشوز نہیں ریزالو ہوں گے وہ میری بات پہ نہیں یقین، ہم جو لفافہ کہیں گے کہ چھوڑیں جی. اب اتنے تنگ ہیں لوگ حکومتوں سے کہ آپ انہیں ان کی اچھی چیزوں کی تعریف کریں گے وہ کہیں گے یہ لفافہ ایسے پیسے پکڑے ہوں گے. یہ امیج بن چکا ہے. ضرورت سمجھتے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے چیزیں مینج کر سکتے ہیں کہ پاپولیرٹی جو ہے گین جو ہے یہ رسپیکٹ جو ہے یہ آپ ارن کرنی پڑتی ہے، یہ چیریٹی میں نہیں ملتی کہ کسی کو جائے ملت کرے یا میری تم عزت کرو یا میرا نام بڑی عزت سے لیا کرو مجھے اچھا سے، ایسے نہیں ہوتا ہے. اس سے کرانی پڑتی. مثلا میں ابھی ان کی یہ گفتگو سن کے جب یہ کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، انہیں تھوڑا ہمت
ایک بک ہے اس کی جان ایف کینیڈی کی پروفائلز ان کریج، اگر آپ کسی لائبریری میں ہیں کبھی اس کو پڑھیں کہ جان ایف کینیڈی نے کوئی اس میں 10-15 لوگوں کے بارے میں انہیں پروفائلز لکھی ہیں جو امریکن سب سے پاپولر ان کا پریزیڈنٹ تھا، کہ یہ بہادری ہوتی کیا ہے کہ ٹف ٹائم پہ کھڑے ہو کے اپنی ذات کو پیچھے کر کے لوگوں کے لیے لڑنا کتنی بڑی ایک ایفرٹ ہوتی ہے، کتنی بڑی سیکریفائس ہوتی ہے ہیومن ہسٹری میں. اس کے کیا اس نے اپنی امریکن ہسٹری میں سے 10-15 ایسے کریکٹر ڈھونڈے ہیں جن کا اس کے خیال میں ان لوگوں کی بہادری نے آج امریکہ کو بنایا، بٹ امریکہ از ٹوڈے. آپ کسی دن اپنی ہسٹری کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ ایسے لوگ اگر آپ ان میں سے کوئی 1-2 مل جائیں تو شاید اس کی بڑی بات ہے. جارج واشنگٹن، لوگ بناتے ہیں طریقے بناتے ہیں کہ کیسے لوگ قربانیاں دیتے ہیں. ہم تو بالکل ایک عام سے ایک لوگ ہیں، چھوٹے موٹے ہمارے مسائل ہیں، چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں اور ہم اپنے پیٹی انٹرسٹ سے نہیں نکل سکتے. جارج واشنگٹن وہ 2 دفعہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بنا، تیسری دفعہ اس کے بعد تشریف لے گئے سارے کہ جناب آپ سے بہتر بندے کوئی نہیں ہے، آپ تشریف لیں، آپ تیسری دفعہ آپ آ کے پریزیڈنٹ بنی. ریفیوزڈ. اس نے نہیں، بس میں نے 2 دفعہ بن لیا، اب تیسری دفعہ کسی اور کو لے کے. انہوں نے بڑی اس کو منت کرنے کی، یو آر دا بیسٹ ون، آپ ہیں. اس نے کہ نہیں. اب وہاں سے روایت پیدا ہوئی کہ یار امریکہ کا پریزیڈنٹ صرف 2 دفعہ ہونا چاہیے، تیسری دفعہ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے اسی 18ویں ترمیم کے تحت جس کی ڈاکٹر صاحب نے ابھی بات کی ہے، ہم نے باقاعدہ اس میں سے ایک جو اس پہ ڈالی گئی تھی ایک شرط تھی کہ تیسری دفعہ آپ نہیں بن سکتے وزیر. ہم نے باقاعدہ اس پہ نواز شریف صاحب نے کتنے بڑے کمپرومائز کیے ہیں. اگر ہم سرائکی صوبے کی بات کریں تو ہمیں کہتے ہیں اب لسانت کی آپ پروموٹ کر رہے ہیں، سرائکی کا نام لے کے اب آپ اس لنگوسٹک کی طرف جا رہے ہیں، یہ آپ یہ ملک میں خرابی چاہتے ہیں، آپ اس طرح کی باتیں کر کے آپ اس میں لڑائی چاہتے ہیں، یہ لنگوازم ہو جائے گا، رائٹس ہو جائیں گے. لیکن جب وزیر اعظم نواز شریف نے 3rd ٹائم اس میں نکلوانا تھا تو وہ خیبر پختون کے نام پہ تیار ہو. پختون کے ساتھ میں مسئلہ نہیں ہوا اس کا، انہوں نے ہزارہ کا پورا علاقہ اپنا لوز کیا. ہزارہ کے لوگوں کو یہ مسئلہ تھا نا سارا، ان کے پختونوں کو ہزارہ کے اپنے ایشوز ہے. اس وقت انہیں خیال نہیں ہے کہ یار یہ میں وہاں لسانیت فرما رہا ہوں. لیکن پنجاب میں اگر وہ کہیں گے کہ نہیں یار ہمیں صوبہ دے کر رہیں گے لسانیت ہے، جو پاکستان کے مسائل ہیں یہ گفتگو میری تھوڑی سی بے ربط ہوگی. اگین ویئر ود کہ مجھے جو جہاں سے کوئی وہ کہتے ہیں بال بچے والا کنبا بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، کہیں سے روڑا، کہیں سے پیٹ، کہیں سے بچی جو بھی آ رہا ہے سب کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں. یہ جو پاکستان کا ایشو یہاں پہ پیدا ہوا جس کو کوئی ایڈریس نہیں کرے گا، ہمارا میڈیا نہیں کرے گا، کیونکہ میڈیا ہمارا زیادہ تر 2 لوگوں کے ہاتھوں میں رہا ہے مدد کے ساتھ. ایک پنجاب کے ہاتھ میں رہا ہے لاہور میں، پنجاب نیوز لاہور، اور دوسرا کراچی کے ہاتھ میں رہا. انہوں نے جو ڈیزائن کی ہے نیشنلزم کی، انہوں نے اس کو ڈیزائن کے مادہ کے ساتھ کر کے کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے تو میں پہلے سے اپالوجی کرتا ہوں، لیکن بات ایسی ہوگی جیسے میں آئے اگر بعد میں کوشچن آنسر ہوگا ضرور اس کا جواب دیں گے. انہوں نے بیٹھ کے ڈیزائن کیا 47 کے بعد. ایک دن اردو اسپیکنگ ایک خالد یونس صاحب تھے، اس میں تھے سارے قمر یونس تھے، MNA تھے MQM کے. ایک لوگ جگیر داروں کے ساتھ بیٹھے، ان کے گفتگو ہو رہی تھی پارلیمنٹ کیفیٹیریا میں. یہ 2002 کی اسمبلی میں بات کروں، 2002-2007. تو انہوں نے ایسی کیسی کر دی، فیوڈل نے یہ کیا، فیوڈل میں نے فلان کیا فلان کیا فلان کیا. میں نے سوال کیا تھوڑا سا، میں نہیں فیوڈل کا وکٹم تو ہم ہیں. میں نے میرے ماں باپ پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ کاشتکار تھا، میری ماں نے کاشتکاری کی ہوئی، میرے باپ نے کی ہوئی اور کبھی اسکول نہیں گئے. وہ لیکن پہلی جنریشن ہم تھے جو اب میرا باپ بھی نہیں پڑھا ہوا تھا، صاحب باپ نہیں پڑھا ہوا تھا، دادا نہیں پڑھا ہوا تھا، دادا نہیں پڑھا ہوا تھا پیچھے سے. لیکن ہمیں تو ایشوز کا پتہ نہیں تھا جو آپ لوگ آئے ہیں. اب آپ لوگوں نے آ کے ہمارے یہاں کریکولمز بنائے ہیں. اب کبھی جائیں کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں یہاں پہ آپ اسلام آباد میں، وہاں پہ سیکرٹریز کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کسی گریڈ وائز کے اس کے دفتر میں جائیں گے، کبھی بھی آپ کو موقع ملے جہاں جیسے کوئی انشاءاللہ کچھ لوگ جائیں گے سول سروس میں جائیں گے تو کوئی بیوروکریٹ بنیں گے، وہاں پہ بیٹھیں گے، ذرا وہ نام بڑھے گا. لیکن 47 سے لے کے آلموسٹ 80s تک جتنے فیڈرل سیکرٹریز رہے ہیں وہ سارے کے سارے آپ لوگ تھے. میں موسٹلی اردو اسپیکنگ میں کالم بھی لکھا ہے، یہ نہیں کہ آپ کے ساتھ میں بات کروں، میں اس پہ کالم لکھا ہوا کہتا ہے، ایک دن 3-4 لکھے ہیں. لیکن مجھے ذرا یہ سمجھا دیں، آپ لوگ ہیں، آپ لوگوں کا کام تھا، آپ نے کریکولمز بنائے، آپ نے ہمارے اس خطے میں دوست بنائے. اس دنیا میں دشمنوں کا تعین آپ لوگوں نے کیا کہ یہ دشمن ہوگا، یہ دوست ہوگا، یہ نہیں ہوگا، ہم نے اس ملک میں جانا ہے، یہاں نہیں جانا، فارن آفس کہاں سے چلے گا، 10 کتب سارے آپ لوگوں نے پڑھی. ادھیکار میں پڑھے ہوتے ہم تو پڑھے نہیں، میرا باپ دادا بھی اس حصے میں شامل ہی نہیں تھا. میں اس کو نہیں پتا کریکولم کیا چیز ہوتی ہے، یہ بھارت کیا چیز ہے، افغانستان میں ہمارا اسٹریٹجک انٹرسٹ کیا ہے، رشیا کو ہم نے کیسے شکست دے، ہمارے ایشو نہیں تھے. میں نے کہا آپ لوگ ہیں، آپ نے ایشوز بنا کے دیے.
आपने मेरे दोस्त दुश्मनों को तयन करके दिया, आप लोगों के डिप्टी कमिश्नर बने, आप लोगों के कमिश्नर से असिस्टेंट कमिश्नर थे। हाँ, इतना आपने जरूर किया है कि आपको पंजाब से एक अगर धगा चाहिए था पुलिस के लिए, वो आपको पुलिस में नहीं लेने का। लेकिन आपने क्या किया, पंजाब से पुलिस को भर्ती की आपने, फौज भर्ती की है, लड़ने मरने के लिए ना रखेंगे, कुटाई छुटाई के लिए इनसे करवाएंगे, ये फैटी छाटी लगवाएंगे, लोग वगैरह ठीक रखेंगे। मैं डिप्टी कमिश्नर को आप बन के बैठे थे जितने भी थे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग थे, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ मैंने कहा। लेकिन उसके एसीआर आप लोगों के हाथ में थी कि उसकी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उसकी एसीआर आपने लिख ली है, सो वो आपके माता था। मैं कि मुझे समझा दें कौन सा ऐसा ईरा है कि आपके लोगों ने बगावत की हो हमारे फ्यूडल के खिलाफ। हमारे आप कहते हैं आज तक मैं कहा जाता फ्यूडल को नहीं बनने देता था, उसको नहीं बनने देता था, सर कितनों के खिलाफ मैं आपके ब्यूरोक्रेट्स ने FIR दी। अब मुझे ये बात बताइएगा कि फ्यूडल बहुत ताकतवर था और कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर कमजोर था। मैं डिप्टी कमिश्नर से मिलने के लिए पगड़े लगा के उसके दफ्तर के बाहर एक घंटू बैठे रहते थे, नवाब साहब जगीरदार साहब के बहर साहब निकलेंगे सलाम करूंगे कि मेरे घर खाना खाने हैं। मैं कि आपको तो जगीरदार सूट करता पहले, उसके साथ कोलैबोरेशन करके तो आपने हमें रूल किया है, उसने हमें पसंदा रखा है, आप उसको थोड़ा सा शेयर दे के। मैं अब जब हमारे जैसे लोग सामने हैं और कोटा सिस्टम हुआ, कोटा सिस्टम में मैंने सबसे ज्यादा नाराज होते हैं हमारे लोग। तो आप ये बता दें, आप मेरे बच्चे पढ़ते हैं इस्लामाबाद में, मेरी बहन के बच्चे पढ़ते हैं गांव में जहां से मैं पढ़, इनका कल को मेरिट हो सकता है क्या है, मेरिट का नजर इनका। लेकिन फैसिलिटी सारी आपने शहरों में रखी है, NFC आप पूरा शहर में लगा देते हैं। आप वो पावर यहां से तो लेके गए हैं इस्लामाबाद से, उसको नीचे डिवॉल्व करने को तैयार नहीं। उस दिन MK में बात की थी जिसने भुट्टो साहब ने कोटा दे दिया, भुट्टो साहब बड़े समझदार थे माशाल्लाह, उन्होंने पंजाब में ये रूरल उन्होंने नहीं दिया कोटा, जिसकी वजह साउथ सफर कर रहे हैं, साउथ का ब्यूरोक्रेसी कोई हिस्सा नहीं है। और ये ब्यूरोक्रेट, जब तक इनका ब्यूरोक्रेट नहीं है जीती का आगे इनको कुछ शेयर नहीं मिलेगा, जैसे हमारे साउथ का मसला है। जहां ब्यूरोक्रेट बैठेगा वो प्लानिंग डिवीजन में बैठेगा, वो फाइनेंस में बैठेगा, वो आपके यहाँ पर रजिस्टर हाउस में बैठेगा, वही एक्ने की मीटिंग में बैठेगा, वही CDWP में बैठेगा, वही आपकी कैबिनेट में बैठेगा, वही आपकी ECC में बैठेगा, जहां पे ये फैसले होते हैं कि किस सूबे को कितना जाएगा, किस जिले को कितना जाएगा, किसको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। भुट्टो साहब ने जब वहां किया सिंध में किया, उन्होंने अर्बन रूरल कर दिया, उसके नतीजे सिंधी वहां से आना शुरू हो गया ब्यूरोक्रेसी में। अब सिंध कंपेरेटिवली जो है अपने राइट्स के लिए ज्यादा लड़ता है, रीजन क्या है, उसके पास ब्यूरोक्रेट बैठा हुआ है, प्रोविंशियल लेवल पे भी है, आपके यहाँ पे भी है। पंजाब में जो आपका है 50% जब आपने उसमें कर दिया पंजाब को, आपको चाहिए था, मेरा जाती तौर पर ख्याल है कि पंजाब को आपको 3 आपको देने चाहिए थे। नॉर्थ पंजाब को आपको देना चाहिए था 15%, 15 सेंट्रल को देते, 15 साउथ को देते कि चलेंगे आपका कोटा है। ये कैसे हो सकता है कि मेरा बच्चा पढ़े एसन कॉलेज में GC में और मेरी बहन के बच्चे पढ़े वहां पे, कल को मैं कहूँ लेट्स हैव मेरिट, ये मेरिट इस तरह नहीं होगा, ये आपकी फेडरेशन इससे वीक होती जाएगी। और ये करने वाले नहीं है, ये भी मैं बता रहा हूँ, ये नहीं करेंगे, इन्हें सूट नहीं करता, क्योंकि जिस तरह का मैकेनिज्म इन्होंने बना दिया, ये जेलों में चले जाएंगे, ये जहां से जलावतन हो जाएंगे, ये बेसिक चेंजेस नहीं करेंगे इस मुल्क में जिनकी इसको जरूरत है। जैसे जॉर्ज वाशिंगटन जैसे बंदे नहीं, हमारे पास लीडर नहीं है, ये सारे बिजनेसमैन है। सरकारी साहब का बड़ा मशहूर कॉल है जिन्होंने भुट्टो को कहा, सबके सामने कहा था, उन्होंने अगर आपने इलेक्शन जीतने हैं इस मुल्क में तो नवाज शरीफ की दौलत कमानी पड़ेगी, और कमाई उन्होंने। इस वक्त नवाज शरीफ से बड़े बेहतरीन आदमी है, इसके अलावा उनके पास हाल नहीं था, और सियासत चलानी क्यों चला रहे। 18वीं तरमीम की समझ अब हमें आ रही क्यों करेगी। मेरे दोस्त अभी डॉक्टर अंजय साहब कह रहे थे कि अच्छी चीज ये हुई कि एक सूबे का गवर्नर जो है ना वहीं का होना चाहिए, फिर इनके सूबे का गवर्नर कहां से है, जरा पूछे इनसे, पूछे तो थोड़ा सा। तो ये कैसी तरमीम थी कि आपने वहां पे एक गवर्नर उसने कर दिया। सेनेट इलेक्शन बता देता हूँ, ये बड़े इंतहाई ये स्कीमर हैं, इंट्रीगर हैं, ये जो हमारे ऊपर हमारी लीड बैठी हुई है कि पंजाब असेंबली के भी आपके सेनेट इलेक्शन हुए हैं मार्च में, उन्होंने साउथ में 3 सेनेटर नहीं दिए, वो कराची से लेके हैं। ये 18वीं तरमीम को पहले बता रहा हूं मैं आपको, और बड़ी सारी चीजों में आऊंगा 18वीं तरमीम, इसको बड़ा क्रिटिक हूँ, उसके पास मेरे अपने रीजन है कि फेडरेशन वीक हो रही है इसे, और आप इसके आने वाले दिनों में इम्पैक्ट मजीद देखेंगे, और बलोचिस्तान सबसे ज्यादा सफर करेंगे, मेरी बात याद रखिएगा। इसी तरमीम के नतीजे में मादर के साथ मैं बहुत सारी मैं देखता रहता हूँ, हमारा बलोच ब्यूरोक्रेट जो अनरेबल है, ये मैं आपको 2-4 उनकी पॉलिटिक्स बताऊँ। बलोच प्राप्त नहीं है, जो जहां पे ब्यूरोक्रेट आते हैं मोस्टली डिग्निटी पे चलते हैं थोड़ा सा, इन लोगों में सेंस ऑफ ईगो ऑनर ज्यादा है, जिसमें ईगो होगी ऑनर होगी सेल्फ एस्टीम होगा, वो प्राप्त नहीं होगा। ये उन लोगों का मसाइल है जिन 3 चीजों में कंप्रोमाइज करेंगे,
ایگو پہ بھی کریں گے، انا پہ بھی کریں گے، سیلف اسٹیم پہ کریں گے، وہ پیسے کما لیں گے، ان کو مسئلہ نہیں ہے. جس میں سیلف اسٹیم ہوگی وہ کبھی بھی غلط کام بھی کر نہیں جائے گا، اپنی ہر وقت اس میں وہ فیل کرے گا کہ یار مجھے کیا اگر میرے کو باتیں ہیں یہ ہو گئی اس پہ رسپانڈ کیسے کروں گا. یہ میں آپ کو بڑا بیسک میں نقطہ بتا رہا ہوں اس کا، جس نے کرنی ہے جس نے نہیں کرنی ساری چیزوں میں. روز بیوروکریٹ میں سب سے کمی ہے وہ اس میں کیپیسٹی کے ایشوز ہیں. کیپیسٹی کے ایشوز کیا ہے کہ وہاں پہ کبھی اچھے ترین انسٹیٹیوشنز نہیں بنے، وہاں پہ کبھی بہتر یونیورسٹیز نہیں ہیں، وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو کوئی باہر تک جا کے موقع نہیں ملے. حالانکہ موقع ان کے پاس یہ سب سے اچھا تھا کہ ان کے پاس کوٹا تھا کہ وہ وہاں سے آ سکتے تھے. ابھی بھی بیوروکریٹ اس کا انہوں نے کیا کام کیا ہمارے پنجاب کی بیوروکریسی نے؟ انہوں نے وہاں بلوچستان سے گم سیل بنانا شروع کر دیا اپنے بچوں کو. ہمارا فراڈ کا ہمارا اب لیول دیکھیں، اتنے اسکیم آ جائیں گے پاکستان کے لیے، دنیا میں بہر جائیں گے. اپنی چلاکیاں، اپنی سمجھداریاں، اپنی انٹیلیجنس یہ پاکستان کا تک نہیں ہوتی ہے. پاکستان کے تحت جو سلائی کرتے ہیں یہ آپ اور میری چلا کے ہو جاتے ہیں. یہ اوباما سے چلا کے نہیں کر سکتے، یہ ٹونی بلیئر سے نہیں کر سکیں گے، ڈیوڈ کیمرون سے نہیں ہو سکے گی، یہ جرمن کی ان کی چانسلر سے نہیں ہو سکے، نہ اس سے ہو سکے گی، ایون انڈین سے نہیں کر سکیں گے. ہمارے ساتھ بڑے پوری ان کی ذہانت، ان کی اسکیم. یہ درباری صاحب جو ہمیں بھاشن دیتے تھے، 2-3 کتابیں تو پڑھے ذرا جو امریکن میں لکھی ہیں. ایک ہیلری کلنٹن کی پڑھیں، ہارڈ کیسز پڑھیں ذرا، جس دن او بی ایل کا واقعہ ہوا حیدرآباد میں. امریکن ڈرے ہوئے تھے کہ یار ہم نے اتنا بڑا کام کر لیا ہے، انہیں پتہ نہیں چلنے دیا. ہم نے پاکستان کے اندر جا کے آپریشن کیا، بندے مارے، ٹھاٹھا کیے. یہ تو پاکستان تو پاگل ہو جائے گا غصے سے. یہ باقاعدہ یہ ہیلری کلنٹن نے لکھا ہے، پورا اس پہ چیپٹر ہے. اس اکیلے نہیں لکھا، 2 جگہوں کو ہی بتا دو. لیم کنیٹا نے لکھا ہے، اسی ایک لیٹر تھا اس کا پڑھے ذرا. اب جب یہ آپریشن کر بیٹھے ہیں، میں بتا رہا ہوں یہ کتنے بڑے جو ہمارے اوپر بڑے خوراتے ہیں، ہمیں بڑی ایسی ایسی باتیں بتائیں گے جو ملک خطرے میں ہے، ہم یہ کر دیں گے، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، پتہ نہیں کیا کر دیں گے. جب ان سے بڑا بدماش آ جاتا ہے اس کے سامنے کیسے بہیو کرتے ہیں. آپ کو بہت سارا ان کے ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. اس میں جو ہیلری کلنٹن نے بھی واقعہ پورا لکھا ہے، چیک کریں، اور لیون کنیٹا نے بھی پورا واقعہ لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ جب ہم یہ آپریشن کر بیٹھے ہمیں فکر پاڑ دیکھے یار پاکستان کیا کرے گا، یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ہمارا اس میں وہ ہے سب سے زیادہ بڑا قریبی دوست ہے، ہم تو جنگ لڑ رہے ہیں افغانستان میں. فیصلہ یہ ہوا کہ ان کو ذرا ان کو مساج کیا جائے، ذرا صاف کیا جائے. تو اوباما صاحب نے ڈیوٹیز لگا دی کہ کون کون کس کس کو فون کرے گا. بتایا گیا کہ جناب ابھی تک انہیں نہیں پتا کہ ہم یہ کر چکے ہیں، ان کو نیند سے جگیں. تو رات کے 2 بجے جناب وہ ہیلری کلنٹن کے ذمہ کام لگا کہ آپ زرداری صاحب کو فون کریں گے، کیونکہ بینظیر بھٹو کے دل میں بہت کام تھی ان کی. انہوں نے کیا. لیون کنیٹا کے ذمہ لگا کہ آپ نے جناب ہمارے گلیڈیٹر تھے جو سے چیف ہے جنرل بادشاہ، آپ ان کو بتائیں گے. ایک کے ذمہ لگا کہ آپ کو ایک جنرل صاحب اس وقت ان کے تھے، انہوں نے کہا آپ جنرل کیا نہیں کو بتائیں گے. جب ان کی جانیں نکل گئی یہ کہہ کے کہ امریکن نے آپریشن کر لیا ہے، زرداری صاحب کے منہ سے بات نہیں ہو رہی تھی. وہ ڈر کے مارے پورا گھنٹہ انہوں نے میٹنگ کی ہے کہ کس کس کو ہم کیسے وضاحتیں دیں گے کہ یار ایسے ایسے ہوا تو بس اب ہو گیا چھوڑیں. تو ہیلری کلنٹن کہتے کہ میں فون کے زرداری صاحب ان کا فلاسفیکل اسٹائل میں سب گفتگو کی. اس نے کہا ایک سیکنڈ میں آپ پورا پڑھ رہا ہوں. میں نے بتایا کہ مسٹر پریزیڈنٹ ہم یہ کرتے ہیں آپ کو پتہ انہوں نے نہیں ٹھیک ہے دیکھیں میرے اوپر بڑے گردن ہے، پاکستان کے عوام کا بوجھ ہے میرے اوپر، یہ ایشوز ہیں. ٹھیک ہے یہ لکھ دیا وغیرہ، میں غلط کہہ رہا ہوں، اگلے دن سے کتاب چیک کر لے رہے ہیں آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ فلاسفیکل گفتگو فرما دی ہے. اور وہ ساکریٹیز کانٹے زرداری صاحب اس کو جنرل بادشاہ کو فون کیا، لیون کنیٹا نے سی اے کے چیف نے. انہوں نے کہا ہاں یار آپ کو ہمیں بتانا چاہیے، چلو آپ کر لیں تو ٹھیک ہے، آپ باقی ٹھیک ہے کنیٹا صاحب ایوری تھنگ از اوکے آتے ہیں. وہ جنرل کیا کو فون جاتا ہے جن سے ان کو شکایتیں ہیں کہ یہ مقتدر حلقوں سے مراد یہ ہے ہمارا جی ایچ او، ان کی کہانی سنا رہا ہوں میں آپ کو، کیونکہ ہمارے اوپر وہ سب سے زیادہ ان کی وہ ہے کہ اپنے یہاں لوگوں کو رائٹس نہیں دینے. ان کے لیے ہم بہت بڑے وہ ہیں، پاورفل گاڈ فادر ہیں، ہم ڈان ہیں، پتہ نہیں ہم کیا کیا چیزیں ہیں. ان سے جب بڑے ڈان ان کو فون کرتے تو ان کا کیا جیل ہوتا ہے. انہوں نے جنرل کیا کو فون کیا کہ جنرل صاحب جنرل فون کے سینٹر کے جنرل ہیں. اس نے کہا ہاں مجھے پتا چلا ہے، لیکن انہوں نے ان کو فیس سیونگ دینے کی کوشش کی امریکن سے. جو اگر آپ کو یاد اگر آپ جیسے کسی نے اس کی اگر آپ اوباما کی تقریر سنی ہو جب اس نے بریک کی تھی اسٹوری سے نیوز سے، جب اس نے وائٹ ہاؤس میں کہا تھا کہ ہم نے او بی آپریشن کرا، اس نے ایک لائن ڈالی تھی. اس نے کہا ہم نے پاکستان کے تعاون سے کیا ہے. انہوں نے ان کو فیس سیونگ دینے کی کوشش کی کہ تاکہ آپ کی سوورنٹی سو کال اگر ایگو مسائل ہیں آپ کی بےزتی نہ ہو جائے، آپ کے دیکھیں کر کے گئے. اس نے آفر کی، اسی نے
अमेरिकन जनरल्स ने कियानी को, आर्मी चीफ को, ये तकरीर से पहले की बात है, ओबामा की तकरीर से पहले, उसने कहा सारा पे काम करें, आप इसकी ओनरशिप आप ले लें कि हमने ऑपरेशन किया, पाकिस्तान की फोर्सेज ने ऑपरेशन किया, हमने ओबीएल को वो किया है, तो हमने भी इंटेलिजेंस बड़ा सपोर्ट जो भी चाहिए थी हमने ली है अमेरिकन से, इंटेलिजेंस अमेरिकन की थी, ऑपरेशन हमने किया। वो नहीं खुदा के वास्ते काम नहीं करना, ये जाके हम कह रहे हैं, पढ़ लें, ये जो कनाडा की किताब पढ़ लें आप, वर्दी ये फाइट्स है उसका नाम बुक का, उसने कहा ये आप खुद ही करेंगे, हमारे ऊपर न डालेंगे। रीजन उसने कहा बैकलैश है, ये बाहर डालेंगे, ये पूरे का पूरा कैदा वाले। पाकिस्तान की आर्मी 10 लाख की आर्मी जिस पर बिलियन रुपीज के अनऑडिटेड बजट जाते हैं, जो न्यूक्लियर बम हम लेके फिर रहे पूरी दुनिया में कि हमसे ज्यादा कोई बेहतर किसी का बम नहीं लेकिन हमारे पास है। जब अमेरिकन उनको ऑफर करते हैं कि ओबीएल का ऑपरेशन आप ओन कर लें ताकि आप भी वो इंसल्ट ना हो, आपको पॉलिटिकली फॉल आउट ना हो, पाकिस्तान में इलेक्शन ना आए, वो कहते नहीं सर आप अगर हमें फेवर कर सकते हैं तो वो ये फेवर है कि आप मेहरबानी फरमा के आप ऐलान करें कि ये ऑपरेशन हमने किया है। ये है हमारे वो मुक्तदर हल्के जिनसे ये इंसाफ चाहते हैं मेरे भाई डॉक्टर अमजद साहब कि ये इस मुल्क को राइट्स नहीं दे रहे, जब फौजी भर्ती करने हैं अवलाद काम की उस शहीद के सोने छोटी सी कहानी आपको याद है आप से कितने मैं ये 98-99 की बात कर रहा हूँ, आप तो अपने स्कूल में होंगे बहुत सारे आने से, जब ये इन्होंने कारगिल में शुरू किया, अगर उन दिनों की खबरें पढ़े, हम तो बैठे थे मीडिया में देख रहे हैं, इसलिए बिटर हो जाते हैं। आप लोग कहते हैं ना कि ये सहाफी खपती हो जाता है, बिटर हो जाता है, लाउड हो जाता है, इनडिसेंट हो जाता है, इसी वजह से होता है कि हम इनको करीब से देखते हैं, इनकी पॉलिसीज को, इनके फैसलों को, फिर इवेल्युएट करते हैं कि इनके इम्पैक्ट क्या जा रहे हैं और ये कैसे लोगों के साथ मजाक करते हैं सारे के सारे। इन्होंने उस वक्त कहा था जनरल मुशर्रफ साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने कि हमारा दिन से तल्लुक ही नहीं है, जो बाद हमने लालच जान को हमने उसमें से दिया, निशान हैदर दिया, जो उठा किसी ने दे लिया है, थोड़ी सी आप मेहनत किया करें, ये जिंदगी में थोड़ा जहां पे आप आएंगे मौका आपको दोबारा नहीं आना, फिर आपकी शादियां हो जाने साहब की और फिर और जो मसाइल शुरू होने ससुरालियों को, तो नाम के, तो बहन के, तो भाई के, तो बच्चों के, वो एक अलग कहानी, तो बेटर है इसको रिप्लेस किया करें थोड़ा सा। इतनी बड़ी आपकी यूनिवर्सिटी है, इसमें लाइब्रेरी में जाया करें, चीजें पढ़ा करें जरा। उसमें इन्होंने कहा कि हमारा दिन सत्तर लोग नहीं है, ये तो घुस बैठे का इंडियन कह रहे थे घुस बैठी है, हम क्या कह रहे थे मुजाहिदीन है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये स्टेटेड पॉलिसी थी स्टेट की। हुकूमत पाकिस्तान ने अपने सोल्जर से सन ऑफ द साइल जो आपके लिए ब्लड देने गए थे, आपकी एक हमाकत बेवकूफाना किस्म की पॉलिसीज है कि कारगिल पे चढ़ेंगे, ये रास्ता काटेंगे, बस ये तो कश्मीर पड़े सामने 2 मिनट में हम ले लेंगे, ये स्ट्रेटेजी थी। यही काम भुट्टो साहब ने करवाया था अयूब खान से 65 में जिससे बात हुई थी। उनको सर मसले क्यों नहीं, 5000 हम अपने भेजते हैं, ये कश्मीरी तैयार रहे हैं आपके वो जाने लड़ने के लिए, वहां पूरा आपका होमवर्क तैयार है, 5000 कमांडो भेजते हैं, तो ये जाएंगे बगावत वो पहले कर चुके हैं, ये उनका साथ देंगे तो हम कश्मीर आजाद कराएंगे। इन दोनों दफा हमारी असम्पशन क्या थी, जीएचटी की क्या सोच बदला नहीं है अल्लाह की फजल से, 65 में भी सोच थी, 98 में भी जब हमने कार्रवाई की एक ही सोच थी, मतलब पॉलिसी में कंसिस्टेंसी बता रहा हूं आपको। भुट्टो साहब का ये कहना था, हालांकि जना यूब इस बार के हाथ में नहीं था, बिल्कुल टोटल अगेंस्ट था इस बार के, ये एक और डिबेट है हिस्टोरिकल, उसको भुट्टो साहब ने उसको बताया कि नहीं ये जंग लड़नी जरूरी है हमारी, हम कश्मीर आजाद करा लेंगे। जो अच्छी चीज मुझे अयूब खान की लगी थी कि जंग के बाद नोइंगली को उसको मिसलीड किया गया, उसको जीएचक्यू ने मिसलीड किया, उसको अपने फॉरेन मिनिस्टर ने उसने ऊन किया, उसने नहीं ये मेरी अल्टीमेट जिम्मेदारी है कि मैंने अप्रूवल दी थी, मैं अगर ये करता मैंने उस अप्रूवल नहीं देना चाहता। हुआ क्या, ये गए 5000 इन्होंने छात्र बदलाव उतारे जो निकाले वहां से, वहां कश्मीरियों ने इंडियन आर्मी को बकायदा उन्होंने एक एक कार को फोन करके बताया फलां पाकिस्तानी सोल्जर आए उसके घर को छुपा हुआ, 5000 हमारे वहां मारे गए, एक भी जिंदा वापस नहीं आया, हमने उनको नहीं किया था। अच्छा जानकर क्या हुआ, उन्होंने हम ये सोच गया था कि ये जंग जो है सिर्फ एलओसी पे होगी, भारत का राजस्थान वाला बॉर्डर खोलेगा, भागलपुर डेजर्ट वाला, ना वो आपकी यहाँ पे जो इसके साथ सिंध के साथ बॉर्डर वो भी नहीं खोलेगा, वो सियालकोट भी नहीं खोलेगा, वो नारवाल भी नहीं खोलेगा, सपोज सियालकोट बॉर्डर जो हमारा लगता है ना, वो लाहौर खोलेगा। ये हमारी असम्पशन थी जीएचक्यू की कि भारत से हमारे साथ जंग वहां लड़ेगा जहां हम लड़ना चाहते हैं। जरा हमारी दानिश्वरी मुलाजा सुना कि मैं आपसे लड़ रहा हूँ, ये सोच के जहां मैं लड़ना चाहता हूँ वहीं लड़ेंगे। आप तो 6 कमर बॉर्डर रखते हैं इंडिया के साथ। अब इंडिया ने क्या करना था, जो वहां उनके मसाइल पैदा उन्होंने लाहौर का स्थान खोल दिया। आपको पता है हिस्टोरिकल बुक्स में लिखा है जब लाहौर पे हमला किया इंडियंस ने, हमारे कोर कमांडर हमारे जनरल सोए हुए थे, ये हमारे बहादुर ये फौजी थे जिन्होंने जाने दी है, जिन्होंने वहां पर रोका उनको बीआरपी, वो तो बीआरपी तक उनका कब्जा है बीआरपी तक,
یہ سارے کے سارے ایلینز ان کے پاس رہے ہیں جن کو وہاں تاشکے ہوا جس کے تحت وہ انڈین آرمی ودرا کر کے گئی ہیں. ہمارے جنرل سوئے ہوئے اللہ کی فضل 63 وار میں وہاں 5000 بھیج دیے. بارڈر سیکیور نہیں کیے. یہ ہم نے تصور کر لیا کہ انڈین جو ہیں وہ صرف کشمیر میں لڑیں گے, وہ کسی اور فرنٹ پہ نہیں لڑیں گے. اب آتے ہیں اس کا کارگل کی طرف, جس کا صاف رہی کہ اس میں زیادہ تھی وہ ساری چیزیں. اس میں ہم نے 3000 فوجی بھیجے, یہ سوچ کے کہ پھر وہی سوچ کہ لڑائی صرف وہیں پہ ہوگی, کشمیر میں ہوگی. انہوں نے وہاں پہ بوفرز گنوں کا استعمال, نہ ہم نے اپنے ایئر چیف کو بتایا کہ ہم جنگ لڑنے جا رہے ہیں, نہ نیوی کو بتایا. یہ یہاں ریکارڈ تھی, فصیح بخاری تھے, ہو سکتا ہے ان سے پوچھیں. ان کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان جنگ لڑ رہا ہے. اچھا انہیں کیسے پتا ہوتا جب ہم اس جنگ کو قوم ہی نہیں کر رہے تھے کہ ہماری جنگ ہے. ہم تو کہتے ہیں مجاہدین ہیں جی, جس کو مجاہدین ہم مجاہدین سمجھتے وہ گھس بیٹھے گئے دنیا نام سے ایک ایکٹر کے نام سے جانتی ہے. سو ہم نے تو اونرشپ ہی دی کہ ہمارا کوئی طرف نہیں ہے. انڈینز نے بوفرز گنوں سے اتنی بری طرح بمبارڈمنٹ کی. نواز شریف نے خود مجھے ایک انٹرویو بتایا جس کا میں نے اپنی کتاب ایک سیاست کئی کہانی میں پورا اس کے چیپٹر لکھا ہے. اس نے کہا مجھے جنرل مشرف نے میں بریفنگ دی تھی کہ 3000 فوجی مارے گئے تھے ہمارے کافر میں, اور ہم نے نہیں کیا. تو پھر کیا رپیٹ کر رہا ہوں, ہم نے اونرشپ نہیں دی تھی کہ ہمارے لوگ نہیں ہیں. جان لارک ہمارا اس وقت بندہ نہیں تھا جب وہ اپنی جان دے رہا تھا, بلڈ دے رہا تھا اس پر کارگل کی اس پہاڑی میں. جب یہ وہاں پہ گئے ہماری فوج بھی دباؤ میں انہوں نے بلڈ اپ کیا, وہی اب 65 والا ماحول بننے لگا. اور میں بھی کہتا ہوں کہ تھینکس گاڈ ان دنوں میں مودی پرائم منسٹر نہیں تھا, واجپئی پرائم منسٹر تھا انڈیا کا. یہ آپ کی بہت بڑی ایک وار اس وقت ہو چکی ہوتی ہے, بڑی خوفناک وار ہوتی ہے. اگر اس وقت یہی سچویشن ہوتی جیسے مودی آج ہے, اس وقت واجپئی تھا. واجپئی پڑھا لکھا ایک اسکالر, ایک فلاسفر ٹائپ آدمی. اگر میں ذات طور پر سمجھتا ہوں ہم نے کشمیر مسئلہ اس کے دور میں حل نہ کر کے بہت بڑا اپنے ساتھ وہ کیا ہے. آنے والے دن میں یہ چیزیں موقع ملا تو ہمیں ایک اور ایک ڈبیٹ ہے کہ ہم نے کیسے مس کیا ہے واجپئی کے دور میں یہ چیزیں ہو سکتی تھیں ساری کی ساری. جب وہاں پہ ہم نے امریکنس کو ڈالا, معافی تلافی ہو گئی, واپس ہے, پھر ہمیں جان لالک جان بھی یاد آ گیا. پھر ہم نے اسٹیٹ ٹیلی ویژن میں گانے بھی گانے شروع کر دیے, پھر ہمارے ٹی وی شوز بھی ہونا شروع ہو گئے, ہم نے ان کو سیلیبریٹ کرنا بھی شروع کر دیا. 3000 فوجی ہمارے مرے ہیں وہاں پہ, شہید ہوئے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگوں کا ماسی اور لاگت جانتے, وہ بھی انہوں نے اس لیے کیا تاکہ فوج ڈیمورلائز ہونا شروع ہو گئی کہ یہ آپ نے کیا کیا. فوج کی کمانڈوں نے بیٹھ کے کوشچن کرنا شروع کیا کہ آپ نے ہمارا 3000 فوجی وہاں بھی شہید کرا دیا. تو یہ ریاست تو اس طرح چلا رہے ہیں, جس کا یہ اس پہ گلا کر رہے ہیں کہ ساری چیزیں کر رہے ہیں کہ جب ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی جو ہے جو 18ویں ترمیم جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ پنجاب سے سینٹ لے سندھ سے وہ کروا لیتے. فیڈریشن میں کیا کنسپٹ ہے؟ یہ کنسپٹ ہے کہ سینٹ ہوگی, سینٹ میں برابر ہوں گے 22 آپ کے ہر صوبے میں رہیں گے. اگر آپ نے بیٹھ کے ڈسکشن کرنی اپنے صوبے کے لوگوں کو, آپ نے سینٹر نہیں بنایا, یہاں سے رحمان ملک فروغ نیک اور حفیظ اور بہت سارے لوگوں کو جن کو ووٹ کارڈ نہیں تھے وہاں پہ اس میں سندھ نہ لوگوں کو وہاں سے سینٹر بنوا دیے. آپ نے بھی 3 سینٹر اور بنوائے ہیں, یہ نواز لیگ نے بنوائے پنجاب اسمبلی سے لا کے, یہ مشاہد اللہ خان صاحب پنجاب اسمبلی سے بنے, یہ نہال ہاشمی صاحب بنے, ایک زیاد صاحب ہے میرے خیال سامان کی وہ سلیم چار اسلام آباد میں دیکھ رہے ہیں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب کہ آپ ان کو ایک رحیلہ مقصد صاحبہ کو سلسلے ہیں, وہاں سے جگرا صاحب آ گئے ہیں آپ کی KP کے سے. اچھا ایم ایل اے وہ لے آئے ہیں, یہ جو تبدیلی لا رہے ہیں حضرت ہمارے وہ اس کو لے آئے ہیں. اسد عمر صاحب کا نام جہاں سے بنوایا. اسلام آباد کی پریکٹیکلی اس وقت کوئی ریپرزینٹیشن نہیں ہے آپ کی. ماں سے طارق اللہ چودھری صاحب تو اس کی کیا اوقات ہے وہ بیٹھ کے اسلام آباد کے رائٹس کو کریں. بدترین شہر آپ کو بنتا جا رہا ہے. سیٹیں کو دیکھ لیں 18,000 امپلائی سیٹیں تو بریگیڈ ہے پوری فوج کی. ریاض ملک میں کہتا ہوں پراپت ہوگا, برا ہوگا, فلاں ہوگا. وہ جیسے تیسے تھا, اس نے 4-5 چیزیں کھڑی تو کرتے ہیں, صفائی ستھرائی میکنزم بنا دیا, لوٹ مار کی, جو بھی اس نے غلط کیا صحیح کیا, اس کو اپنا ورژن ہے, وہ کہتے ہیں میں نے غلط نہیں کیا, ٹھیک نہیں کیا, وجہ جو بھی ہے. وہ یہ 18,000 بندہ بیٹھے, بابو بیٹھے ہیں, یہ آپ کے CS افیسر ہیں, ان کی گردن سے سریے نہیں ختم ہوتے. ان سے پوچھیں ہر چیز میں آپ DMG لگتے ہیں, ان سے ریاض ملک بہتر ہے جس نے 5 اس نے کھڑے کر لیے. پچھلے 30 سالوں سے CDA نے ایک سیکٹر یہ ڈیولپ نہیں کیا. 18,000 بندے ہر سال 4 روپے کے پلاٹ دیتے ہیں اور تنخواہیں دے رہے ہیں. میں نے کسی اس کو کہی سے بات کی, انہوں نے کہا جناب آپ کیا بات کرتے ہیں, کام کریں یہاں پہ. ہر یہاں پہ اس نے کہا یہ جو بیٹھے ہیں نا یہ آپ کے یونین کے لیڈر ہیں. اب ڈیموکریسی میں یونین کا حق ہے, اسمبلی جو پروٹیسٹ ہے نا اس کا بتاؤ ہم استعمال کیسے کرتے ہیں. اس نے کسی ایک چھوٹے سے بھی میں اس کا ٹرانسفر کروں نا, یہ جو صفائی کرتا ہے پوری سیٹ اسٹرائک پہ چلی جائے گی. یہ ہمارا کام کرنے کا اسٹائل ہے.
سو یہ بہت بڑے بیسک ایشوز ہیں جہاں پہ میں دوبارہ جاتا ہوں تھوڑا سا ٹیم پر آپ کے امینڈمنٹ کی طرف. ہمیں صوبوں کو مضبوط نہیں کرنا چاہیے, ہمیں ڈسٹرکٹس کو مضبوط کرنا چاہیے. انہیں فائنینشیل پاورز ہیں, انہیں ایڈمنسٹریٹو پاورز ہیں, انہیں لاہور, کراچی, اسلام آباد, کوئٹہ ان سے نکالنا ہے. مطلب آپ جو ہمارا پرابلم ہے, جو میں فیل کرتا ہوں, جو باہر جاتا ہوں, مجھے بھی بہت سارے کاؤنسلنگ کرنے پڑے. جب میں باہر سے واپس آتا ہوں تو مجھے دوبارہ اپنی کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے. کیسے نا جیسے وہ ایک کھوتی کھانے پہ گئی تو واپس آ کے اپنے کولیج کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ملتی ہے. اس میں چلے 2-4 دن کی بات ہے. تو میں بھی اسی طرح اپنا وہ سمجھ ایک ٹنکی کا ایک جو باہر سے آ کے کچھ دن فیل کرتا ہے کہ میں ایک ماڈرن ورڈ سے ہوں یا یہ قوم ہے کیسے, پھر یہیں رہنا ہے آپ نے. یہ ٹارچر ہوتا ہے. مجھے ایک اپنی ہماری میڈم نے یونیورسٹی کی مبینہ طلعت صاحبہ, بڑی خوبصورت ہماری وہ ٹیچر تھیں, وہ بڑا خوبصورت پڑھاتے تھے. انہوں نے تو بھائی ایک سیمینار میں بڑی خوبصورت بات کی. میں ان سے پڑھا ہوں وہاں سے, وہ میری وہ ہے ٹیچر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس پہ خواتین پہ ہو رہا تھا, ایجوکیشن پہ بھی سیمینار ہو رہا تھا. انہوں نے یہیں سے شروع کیا. انہوں نے کہا کہ ان کی ایجوکیشن پہ تھا کہ لڑکیوں کو تعلیم دے رہے ہیں, پڑھنے یہ کرو, جو ہمارے یہاں سلوگن ہم نے بنائے ہوئے. انہوں نے کہا یہ معاشرہ جو ہے یہ خواتین کے ساتھ دو ظلم کرتا ہے. انہوں نے پہلا ظلم تو یہ کرتا ہے, یہ ان کو تعلیم دیتا ہے. یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ میڈم مبینہ طلعت صاحبہ کہہ رہے پروفیسر انگلش لٹریچر کے ایٹ DZ یونیورسٹی. سب چاہوں گے ابھی یہ کہتے ہیں میڈم صاحبہ, وہاں پہ میرے خیال میں لڑکیوں کو تعلیم نہیں دینی چاہیے. کیونکہ جب آپ تعلیم دیتے ہیں وہ شعور دیتی ہے آپ کو. جب شعور آتا ہے تو آپ اپنے رائٹس مانگتے ہیں. تو یہ مردوں والا معاشرہ رائٹس دینے کو تیار نہیں. میں بھی نہیں دیتا رائٹس. یہ نہیں کہ میں بڑا فیئر ہوں, میں بھی گھر پہ پورا ڈکٹیٹر ہوں, جتنی ہو سکتی ہے ڈکٹیٹرشپ چل سکتی مطلب چلا دیتے. یہ بات جو بات کہتے ہیں ہم نے بڑا کمپرومائز کیا ہوا ہے, نہیں جی گھر میں یہ سارے ڈرامے ہوتے ہیں, ٹی وی پہ سن رہے ہوتے ہیں نا سارے آپ کے, جی گھر پہ بیگم کی چلتی ہے, یہ ساری مطلب نارمل چیزیں لڑے جھگڑے بیٹھ کے چلتے رہتے, سب کا ایک ہی 19-20 چلتا رہتا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ پھر ڈھانچہ آتا ہے کہ جب آپ کو شعور آتا ہے, تعلیم آپ کو شعور دیتی ہے. جب آپ اس شعور کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بات روایات کے نام پہ آپ کو ٹوکے لگانا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں جی آپ تو نہیں کر سکتے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا یہ معاشرہ اس سے بڑا ٹارچر کرتا ہے. تعلیم نہ دینے کا ایک فائدہ ہے کہ اس عورت کو پتہ نہیں میرے رائٹس کیا ہیں, میرے ایشوز کیا ہیں. بس وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا ماں باپ نے کہہ دیا تیری لاش اس گھر سے آئے گی, بس تو نے بیٹا ادھر ہی رہنا ہے. وہ خوش رہتی ہے. اس کی اب گرومنگ کیسے کر دیتے ہیں بچپن سے, اس کی آپ کہہ سکتے ہیں ٹرانسفارمیشن ہو جاتی ہے. اس کی آپ اس کو سمجھا دیتے ہیں ساری اور ٹھیک. ہماری مائیں بڑے اچھی طریقے سے رہتے ہیں, میں سیریس بتا رہا ہوں آپ کو. جب سے پڑھی لکھی ہمارے گھروں میں ہماری شادی ہونا شروع ہوئے ہیں جو پرابلمس, مطلب میں وہاں ساتھ ایک اس کو کھول کے مجھے کہنے میں نہیں ہے کہ کام کو مجھے پک کرنا پڑے, میں تو دن نہیں کروں گا کہ یار پڑھے لکھے سے بس ٹھیک ہے گزارے والا کام ہے. اس طرح وہ پڑھا لکھا آدمی تنگ کرتا ہے. تو چاہے عورت ہو, بیٹی ہو, وہ آپ کی ماں پڑھی لکھی ہو یا آپ کی اگر بیوی ہو, تو اس کا سیم ایز ہیپن ان آور کیس. کہ جب ڈاکٹر امجد صاحب جیسے لوگوں کو شعور آنا شروع ہوتے ٹارچر ہے. شعور بیسیکلی دو چیزیں پاکستان جیسے ملکوں میں, امریکہ جیسے ملکوں میں, یورپ جیسے ملکوں میں یہ بلیسنگ ہے. ہمارے یہاں یہ ٹارچر ہے. میں آپ کو پھر میں رپیٹ کر رہا ہوں, 2-3 چیزیں انسان کے لیے پاکستان جیسے ملکوں میں ٹارچر ہے. شعور کا ہونا, آپ کا سینسٹیو ہونا, آپ کا کیئرنگ ہونا, ہیومنسٹ ہونا. یو آر ان اے کانسٹنٹ سینڈ بیگ. اگر آپ میں یہ 4 چیزیں ہیں, 4 میں سے ایک چھوڑ دیں, ایک چیز بھی ہے اگر آپ نے شعور ہے, شعور کے ساتھ باقی چیزیں آ جاتی ہیں. اب سینسٹیو بھی ہو جاتے ہیں, اب کیئرنگ بھی ہو جاتے ہیں, ہیومنسٹ بھی ہو جاتے ہیں. تو پھر جب آپ اس شعور کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہی والی بات جو ابھی ڈاکٹر نے کہی ہے, پھر آپ گلے ٹوپے لے کے پہنچ جاتے ہیں. جتنا خرچہ انہوں نے کیا ہے ملیٹنسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, یہ فاٹا علیحدہ صوبہ بنا دیتے. میں نے کئی دفعہ کہا کہ جب تک آپ وہاں کے سوشل اکنامک ایشوز نہیں حل کریں گے وہ لوگ نہیں کر سکیں گے. ماؤنٹینیس ایریاز میں دنیا بھر کے انسان ہیں. ماؤنٹینیس ایریاز میں بہت زیرو قسم کی وہ ہوتی ہیں اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. دنیا بھر میں وائرس کہاں سے ہیں, گفتگو کہیں بھی میرا تو گفتگو اس کو مائنڈ نہ کیجیے گا. میں تو کہنا گھوم کہ میں پوائنٹس بنا کے ساری چیزیں آپ کو اس نہیں کروں گا. سارا دنیا بھر میں جو وائرس ہیں کہاں سے ہیں, 2 ایریاز سے ہیں موسٹلی, یا ڈیزرٹ سے ہیں یا ماؤنٹین سے ہیں. ریزن بڑی سمپل ہے کہ وہاں پہ زندگی کے جو چانسز ہیں, اپرچونیٹیز ہیں سوشل اکنامک وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. ایک روٹی کے لیے, ایک ہرن کے لیے, ایک وہاں پہ کبوتر کے لیے, ایک تیتر کے لیے, خرگوش کے لیے آپ کو لڑنا پڑتا ہے. پورے قبائل کو لڑنا پڑتا ہے. صبح اٹھتے ہیں آپ کا کام ہی یہ کہ شکار کرنے کا بچوں کو شام کو کھلائیں. ان کی مینٹینٹی ایسے ہو جاتی ہے کہ وہ ویلڈ بھی ہوں گے, وہ ٹف بھی ہوں گے, وہ روتلیس بھی ہوں گے. طریق میں آپ ان 2 چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں کہ وارئرز کہاں سے موجود ہیں, یا ڈیزرٹ سے ہیں یا ماؤنٹین سے ہیں.
یہ دو گلوں سے مسئلہ نہیں حل ہوگا. جو آپ نے بجٹ وہاں پہ لگایا ہے, آپ کو فاٹا میں علیحدہ صوبہ دے, ان کو علیحدہ گورنر دیں, علیحدہ اسمبلی دیں, ان کا سیکریٹریٹ بنائیں, اور NFC میں سے بشاید آپ کو سبسڈائز کرنا پڑے 100 بلین روپیز پاکستان کو ہر سال ان کو دینا چاہیے کہ ان کے لوگوں کو وہیں کھپائیں, ان کو وہیں پہ اپرچونیٹیز دیں, وہیں پہ اکنامک زونز بنے. تو آئیڈیا بھی تھا پہلے شروع میں, امریکن نے آفر کی تھی, لیکن ہماری بیوروکریسی جب تک خود اس کو کچھ نہیں نظر آ رہا تو ہم کچھ کام کرنے کو تیار نہیں. امریکن نے آفر کی تھی ہم فری ٹریڈ زون آپ کو بنا کے دیتے ہیں وہاں پہ, ہم نے آج تک اس کا امپلیمنٹیشن نہیں کیا. سوری کا ٹائم تھوڑا سا بڑھ گیا, مجھے بتا دیجیے گا آپ تک آپ بھی اس پہ روکتا کہ کیونکہ میں آپ لوگوں میں پھر اس پہ جانا بھی ہوگا. میرا یہ خیال ہے اس فیڈریشن کو آپ نے استعمال کرنا ہے, ایک چیز کر دیں گے یہ ٹھیک ہو جائے گی. آپ یہاں پہ جو NFC کا پیسہ ہے صوبوں کو دینا بند کریں. یہاں پہ کنسالیڈیٹڈ فنڈ ہوتا ہے باقاعدہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ہوتا ہے. تمام 106 ڈسٹرکٹس ہیں یا 120 ہیں, ان تمام کے اکاؤنٹ کھولنے چاہیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس. NFC کا جب ڈسٹریبیوشن ہو رکھتی ہے ہر ضلع کا اپنا اکاؤنٹ ہو, اس کی آپ پاپولیشن دیکھیں, اس کی غربت دیکھیں, اس کی بیکورڈنس دیکھیں, وہیں پہ بیٹھ کے اس کو ادھر پیسے اس کے ٹرانسفر کر دیں اس اکاؤنٹ میں, اور وہاں پہ ان کی ہونی چاہیے ڈسٹرکٹ, ان کی گورنمنٹ ہونی چاہیے, انہیں چلانے دیں. اب اگلا ایک اور آتا ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے, وہ بربادی کرپشن بہت ہوتی ہے جی وہاں پہ ڈسٹرکٹس میں, وہ بھی بہت کرپشن کریں گے. جیسے یہاں پہ فرشتے ابھی گزر کے گئے ہیں, اسلام آباد میں بھی ہم نے فرشتے دیکھے ہیں, روح کرتے رہے ہیں, ابھی بھی فرشتے بیٹھے ہوئے اللہ کی فضل سے. سندھ تو ویسے آپ کو پتہ ہے اس وقت دنیا کا آئیڈیل صوبہ بن چکا ہے, آپ کے سامنے وہاں پہ. میرا کرپشن کے حوالے سے ایک اور, حالانکہ میں سب سے زیادہ رپورٹ بھی کرتا ہوں, مجھے کسی نے ایک ہمارے پروفیسر تھے ڈاکٹر کرامت تھے, وہ ڈیزرٹ یونیورسٹی کے تھے, انہوں نے ایک دفعہ کرپٹ آدمی کے حوالے سے ایک ڈیفینیشن ایسی کی کہ میرا بھی دماغ گھوم کے رہ گیا. انہوں نے کہا یہ میری ڈیفینیشن نہیں ہے, یہ انہوں نے مجھے اس کی اکنامکس کی بھی انہوں نے بتایا کہ نام ملا, مجھے نہیں یاد اس کا, میموری میری اتنی اچھی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اکنامکس کی باقاعدہ تھیوری ہے کہ کرپٹ آدمی جو ہے وہ سسٹم کو امپروو کرنے میں کتنی مدد کرتا ہے. میں نے سر یہ کیا بات ہے, وہاں سے میں یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ یہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں, بڑے سمجھدار لوگ ہیں, وہ ایک سسٹم بناتے ہیں کہ وہ لوپ ہولز پورے کور کرتے ہیں, گیپس کور کرتے ہیں, آڈٹ ہے, انٹرنل آڈٹ ہے, ایکسٹرنل ہے, ایک بیوروکریسی کا سسٹم بناتے ہیں. سیکشن آفیسر ہے, اس سے نیچے سپرنٹینڈنٹ ہیں, کلرکس ہیں, پھر جوائنٹ سیکرٹری ہے, ڈپٹی سیکرٹری ہے, پھر سیکرٹری ہے, پھر منسٹر ہے, پھر انٹرنل آڈیٹر بیٹھے ہیں, پھر رولز اینڈ ریگولیشن ہے, ایکسٹرا کوڈ ہے, لمبی لمبی کتابیں بھر کے پڑھی ہوئی ہیں. ایک بندہ آتا ہے ایک وزارت میں, ایک پورے سسٹم کو ریڈ کرتا ہے, ریڈ کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہاں پہ گیپس میں یا کیسے بنا سکتا ہوں. وہ آپ نے چونکہ 10 لگا کیا, تمام آپ کا آڈٹ, انٹرنل آڈٹ کیا, ایکسٹرنل کیا, آپ کے پورے میکنیزم سارے ناکام. آپ لوگ پھر بیٹھتے ہیں کہ یار یہ کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی کہ ہمارے سسٹم میں, آپ اس کو پھر امپروو کرتے ہیں. پھر کوئی کو کہتے ہیں 10 سال بعد دنیا بندہ آتے ہیں, وہ پھر اس پورے سسٹم کو ریڈ کرتے ہیں. انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. سو انٹیلیجنٹ آدمی جو ہیں, جو اگر, اور موسٹ انٹیلیجنٹ ہی جاب کرپشن کرتے ہیں. یہ ایک اور بحث ہے کہ انٹیلیجنٹ آدمی میں سے زیادہ کرپٹ ہوگا, جو ڈفر ہوگا ہماری طرح, وہ کہاں سے جائے گا, اس کو سمجھ نہیں ہوگی چیزوں کی, کہاں سے پیسہ بنانے, مال بنانے. اگر کرے گا دوسرے دن پکڑا جائے گا, زیادہ زیادہ پولیس کی طرف سے 10-20 روپے پکڑے گا, 100 روپے پکڑے گا, یہ کرے گا. یہ انہوں نے سمجھا. میرا یہ خیال ہے اگر ایک ڈسٹرکٹ میں کرپشن ہوتی ہے, کرپشن کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس لانچ کریں, ذہن میں رکھیں, کیونکہ ادروائز آپ حکومتی پیسہ جو ہے, حکومتی بھی خیر نہیں, آپ لوگوں کو پیسہ ٹیکسز کریں, آپ کرپشن نہیں کر سکتے. مثلا آپ پل بنائیں گے, اس میں سے پیسے چلیں, میٹرو بنائیں گے, انڈر پاس بنائیں گے, روڈ بنائیں گے, موٹر وے بنائیں گے, میز لیں گے, کرسی لیں گے, کتابیں لیں گے, ان میں سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں. اگر ایک ڈسٹرکٹ میں 6,000 روپے کا فنڈ ہے, اس کو 6,000 روپے کو خرچ کرے گا تو 1 کروڑ روپیہ کمائے گا. 6,000 روپے کن چیزوں میں لگائے گا, اسے لگانا پڑے گا. ہاسپٹل بنائے گا, وہ سڑک بنائے گا, وہ میزیں لے گا, وہ کرسیاں لے گا, وہ اسکول بنائے گا, روڈ بنائے گا, سارا کچھ کرے گا. سو وہ پیسہ وہیں اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرے گا جس ڈسٹرکٹ میں جائے گا. اب کیا ہو رہا ہے, لاہور میں جو آپ کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے ساری, لاہور میں اگر NFC دے رہے ہیں, اگر وہ سریک علاقوں میں یا آپ کے نارتھ پوٹوہار میں بھی اگر کوئی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں, وہ سب سے پہلے تو جو آپ کا بیوروکریٹ بیٹھا ہے وہ اپنا حصہ لیتا ہے کہ مجھے دیں, پھر سیکرٹری لیتا ہے, پھر منسٹر بیٹھا ہے, پھر آپ کا لائن ڈپارٹمنٹ ہے, وہ تو جاتے جاتے تو وہاں پہ وہ کاٹ نہیں بچتا وہاں پہ جہاں پہ پیسہ لگنا ہے. اس پورے کو آپ کو سسٹم کو اڑانا چاہیے درمیان میں سے. صوبوں کا یہ کام ہی نہیں ہے وہ بیٹھ کے جو اس کا پیسہ مظفر گڑھ کا ہے, جہلم کا ہے, پنڈی کا ہے, وہ وہاں سے ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کو کتنا ملے گا. میں نے کہا اس پہ کیلکولیشن کی 900 بلین والی, میں اس پہ آتا ہوں کہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں, بات لمبی ہوگی بہت زیادہ. میں نے کہا 900 بلین ہے, 36 آپ کے ڈسٹرکٹ ہیں پنجاب کے,
آپ ان میں کام کریں. بڑے صوبے آپ کے 5 بڑے شہر ہیں. ملتان ہے سپوزلی، آپ کا لاہور ہے، گوجرانوالا ہے، پنڈی ہے، فیصل آباد ہے، بڑے شہر ہیں. سیالکوٹ بھی ڈال دیں، 6 لگا دیں. ان کو آپ ایک 100 بلین روپیز دے دیں. ایوریج بات کر رہا ہوں، ویسے میں جنرل لاؤڈ تھنکنگ. 600 بلین نکل گیا آپ کے، بچ گئے ہیں 300 بلین. پیچھے ڈسٹرکٹ بچ گئے ہیں آپ کے 30. نہیں میں اس کی 36 پہ میں کانٹیکٹ کر رہا ہوں. 30 سے مراد کیا ہے کہ آپ کے پاس 300 بلین ہے. 10 بلین روپیز آتا ہے ایک ڈسٹرکٹ کو. ذہن میں رکھتے ہیں کیلکولیشن ذرا. چلے ہم یہ کر لیتے ہیں کہ 10 سے کچھ شہر بڑے بھی ہیں، ہم ایوریج بنا لیتے ہیں. میں ایوریج کی بات کر رہا ہوں. 10 روپیہ حالانکہ بنتا ہے 30 آپ کے ڈسٹرکٹس کا. نکال دیا ہم نے بڑے صوبے ساری شہر اس میں سے. اس 10 کو میں پھر بھی کہہ دوں گا کسی کو 15 ملنا چاہیے، کسی کو 20 ملنا چاہیے. بڑے شہر بھی آ جاتے ہیں. ایوریج پہ میں جا رہا ہوں، منیمم پہ جا رہا ہوں. میں 4 ارب روپے کی بات کر رہا ہوں کہ ایک ڈسٹرکٹ کو 30 جو بچ گئے 30 ارب میں سے ایوریج جو ہے وہ 4 بلین روپیز ملتا ہے. اب ذرا آپ خود لوگ ڈسٹرکٹ سے ہیں، آپ نے اپنے شہر دیکھے ہوں گے. ایک اگر ڈسٹرکٹ کو جو اس کا رائٹ بنتا ہے 4 بلین روپیز ایک سال میں اس کو ٹرانسفر ہو اور 5 سالوں میں اس کے پاس 20 بلین روپیز ہوں گے، آپ کے ڈسٹرکٹ کہاں سے کہاں چلے جائیں گے. میں کہہ دوں 20 سالوں میں سے کتنی بیوروکریسی کھا لیں گے. اس سے زیادہ پھر اس کو لگانا پڑے گا وہاں پہ. ابھی نواز شریف صاحب جائیں گے، زرداری جائیں گے، گیلانی جائیں گے، پیکج دیں گے. جی آپ کو پیکج دیتے ہیں. کتنا پیکج دیتے ہیں؟ ان کو 30 کروڑ دے دو. مطلب ہمیں خرید دی جا رہی ہے جو احسان کرتے ہیں ہمارے اوپر. کہ میں پٹ کے وہ ہو گیا کہ حضور ہمیں خرید نہ دیں لوگوں کو. آپ 4 بلین روپیز جو جس کا بنتا ہے اس کو دیں. سندھ میں آپ کو بھی سندھ میں جا کے دیکھیں. یہ جی پی کو بھول جائیں گے، میں ساؤتھ کو بھول جاؤں گا جو وہاں ڈپریویشن ہے. چلو اس کو آپ کبھی کہوٹا میں جا کے دیکھیں. آپ نے جتنا سب سے بڑا ظلم آپ کے پنڈی شہر کے ساتھ ہو رہا ہے، شہر کو چھوڑیں اس کے ساتھ دیکھیں. جو رورل ایریاز میں دیکھیں جو بیسک چیزیں بھی نہیں ہیں. ایک یہاں پہ کیپٹن ریاض شہید ہوا. یہ اس وقت جب طالبان کے خلاف وہ چل رہی تھی موومنٹ. ان کے گھر کے تزیت کے لیے گئے، میں بھی تھا، ایک آدمی ساتھ میں اور بھی بندے گئے. تو ایک وزیر بھی تھے اس میں. تو انہوں نے یہ کوٹا کا تھا وہ نوجوان، اس کی ماں نے کہا آج کا میں سڑک بنوا دیں. شہید کی ماں کہہ رہی ہے. 4 سال بعد مجھے اس کی بہن کا وہ ای میل آئی ہوئی تھی. اس دن آپ وعدے فرما کے گئے تھے، آپ کا تو خیر کام ہی نہیں تھا. میں کہا بھی لکھا اس پہ ایک سڑک کو بنوا دیں. یہ کوٹا کی بات کر رہا ہوں. تو یہ پیسہ جو ہے سارا پھر میٹرو پہ لگائیں گے، پھر آپ اس پہ لاہور میں لگائیں گے، پھر اسلام آباد میں لگائیں گے. مجھے سمجھا دیں. ابھی پھر آپ نے اسلام آباد میں 50 روپیہ لگا دیا. 70 بلین وہ لگا کے گئے ہیں. کامران اشاری صاحب نئے روڈ 0 پوائنٹ سے روات آپ کا بن رہا ہے. اتنے میں ان کا بجٹ بن جاتا ہے جی پی کا، جتنے میں آپ کی 26 کلومیٹر کی سڑک بن گئی. راول پنڈی کو دیکھ لیں، اس کی شکل انہوں نے بگاڑ دی. ابھی میں ملتان سے ہو گیا، میں اس کی حالت دیکھ کر رونا آ گیا کہ انہوں نے حال کیا کہ ہر جگہ انہوں نے چھتیں ڈال دی ہیں. وہ فلائی اوور کے نام پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ہر جگہ سریا ٹھوک دیا انہوں نے. اب اسلام آباد کو دیکھ لیں جس طرح سے کتنا خوبصورت سیدھا سا شہر ہے وہ. اب میں ملتان کے راستے پوچھ کے مجھے جانا پڑ گیا. پنڈی والے میں آپ کو شک کہتا ہوں، جب نیا نیا گاؤں اپنے گھر کا راستہ نہیں ہمیں پتا ہوگا. سو ڈیولپمنٹ کا کنسپٹ جو ہے سوشل اکنامک جو چیزیں ہیں یہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے آپ کی فیڈریشن سے. یہ فیڈریشن کو انہوں نے جو 18ویں ترمیم کی ہے، اب زرداری صاحب کو سنا آپ نے، انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ہم جیسے کر رہے ہیں آپ انٹرفیئر نہیں کر سکتے. 12,000 بندے کی ٹارگیٹڈ کلنگ ہوئی ہے کراچی میں. یہ میں آفیشیل فگر بتا رہا ہوں. 10 سالوں میں 12,000 بندہ ٹارگیٹ کر کے مارا گیا. وہ کہتے بندے مرے نہ مرے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، فیڈریشن مضبوط کر رہے ہیں. حالانکہ اب ان کے پاس پاورز ہیں کہ آپ اپنے پلانٹ لگائیں، آپ اپنی چیزیں کریں، آپ سارا کچھ کریں. میرا یہ خیال ہے ان میں کیپیسٹی نہیں ہے اس ملک کو ڈیولپ کرنے کی، اس ملک کو آگے لے کے جانے کی. ان کے ذاتی انٹرسٹ. اب آصف زرداری صاحب بھی بزنس مین ہیں، میاں نواز شریف صاحب بھی بزنس مین ہیں، سب سے بڑے. تو ڈاکٹر امجد صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سر جب وہاں کوئی سسٹم نہیں ہے تو وہاں پہ جو ادارے چل رہے ہیں، اسکول چل رہے ہیں، ہاسپٹل چل رہے ہوں گے، کچھ نہ کچھ چل رہا ہوگا. اب اتنا بڑا ادارہ ہے تو وہ کس گورنمنٹ کے تحت چلتے ہیں؟ پروونشل لیول پہ تو ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ایک پروونشل گورنمنٹ ہے، وہ پروونشل لیول کی سسٹم کو تو مینیج کرنے کے لیے وہاں پہ موجود ہے سارے ادارے. وہاں پہ ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، ایجوکیشن منسٹر ہے پروونشل لیول پہ، پروونشل گورنمنٹ ہے. یہ ایشو نہیں ہے کہ پروونشل سسٹم نہ چلتا ہو. پروونشل لیول پہ چیزیں چلتی ہیں، لیکن پروونشل گورنمنٹ کے پاس جو سبجیکٹس ہیں وہ ہیلتھ، ایجوکیشن اور اس طرح کی چیزیں ہیں بہت.
जो सर्विसेज हैं ज्यादातर उस सर्विसेज के हद तक वो चीजें ठीक चल रही हैं. Any other question, ladies and gentlemen? My name is Noor Jamal and I am a research fellow here at the National Institute of Historical and Cultural Research. My question is to the Honorable Dr. Amjad Hussain. Your talk was very enlightening and it was very informative and we enjoyed it a lot. And I would like to share with the audience that being a part of this center, we like to promote the regional identities and we like to invite scholars and such learned people from all across the country so that they share their grievances, their experiences and loopholes that the Federation can be strong and where we can go to the homogeneous society that is. My question is to be brief, that kindly inform us something about the electoral process that has been taking place and has taken place previously, and I think you yourself also being part of that campaign. So, is this a good change as far as Gilgit-Baltistan is concerned, and what was your experience, and are these elections are productive enough in the history of Gilgit-Baltistan that they will help in the future course of the Gilgit-Baltistan? मेरा सवाल इंग्लिश में था, आप मुझे उर्दू में भी जोड़ा. बड़ी मेहरबानी, क्योंकि आपका सवाल एक गिलगित-बल्तिस्तान में एक मिसाल बहुत ज्यादा मशहूर है आजकल. अगर मरकज पे तालिबान की हुकूमत है, अगर वो इलेक्शन कराए तो गिलगित-बल्तिस्तान पे तालिबान की हुकूमत आई इंशाअल्लाह. चूंकि इंस्टीट्यूशंस नहीं है, किसी किस्म का कोई गारंटीज नहीं है, जो वहां का लोकल इलेक्शन कमीशन है वो हैंड पिक होता है. प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का गवर्नमेंट हैंड पिक एंड चीफ मिनिस्टर इज हैंड पिक. 12 ministers of provincial government is hand picked by the prime minister of Pakistan. तो टोटली मशीनरी उसकी होती है, फेडरल गवर्नमेंट की मर्जी के ऊपर होता है. इन सबको चैलेंज करने के लिए आपको जाना होता है जुडिशरी के पास. जुडिशरी कंट्रेक्चुअल. तो फिर मसला ये है कि मोदी पूरी अपनी आर्मी टीम लगा के उधर कश्मीर में नहीं जीत सका, लेकिन नवाज शरीफ साहब जीत गए. वो होता है वहां पे इंस्टीट्यूशन कमजोर है. Any other question, ladies and gentlemen, please? मेरा एक क्वेश्चन है आप दोनों से, स्पीकर से, जो भी मतलब उसको सही तरीके से टैकल कर सके. तो इससे कुछ रिलेवेंट है और कुछ थोड़ा मतलब कि इररिलेवेंट भी हो सकता है. तो ये है कि हमने मतलब कल्चर को, जितने भी हमारे कल्चर्स हैं उनको दबाया है और फिर हमने उसमें ज्यादातर मजहब लाया है. और उससे अलावा जो हमारा पैसा है, पैसा हमने मतलब के खर्च जो कर रहे हैं वो लश्कर्स पे कर रहे हैं या तालिबान पे कर रहे हैं या जिन पे भी कर रहे हैं. तो जो लोकल लोग हैं हमारे, उनसे पैसा निकाल के इधर लगा रहे हैं. तो अब मुझे ये पता नहीं लग रहा कि हमने कल्चर को, अफगानिस्तान और जो पश्तून कल्चर था उनको तोड़ने के लिए हमने रिलीजन लगाया, मतलब इस्लाम लगाया. तो अब जो है वो मुझे ये लग रहा है कि ये जो रिलीजन का जो मिक्सचर बन गया है बिटवीन पाकिस्तानी तालिबान एंड अफगान तालिबान, ये उस कल्चरल मिक्सचर से ज्यादा खतरनाक मुझे नजर आ रहा है कि ये जो बॉर्डर है, देवरम लाइन है, इट वुड बी मीनिंगलेस विद द पैसेज ऑफ टाइम बिकॉज पाकिस्तान हैज बीन फाइटिंग देम फॉर लास्ट 8-7 years. अमेरिका लड़ा 10 साल, सोवियत यूनियन लड़ा, उससे पहले ब्रिटिश लड़ा, लेकिन पाकिस्तान भी लड़ रहा है. लेकिन जंग जो है वो खत्म होने का नाम ले नहीं रही है. तो मुझे लग यही रहा है कि ये जो है वो कल्चरल मिक्सचर से ज्यादा अभी ये खतरनाक हो गया है. और ये मतलब कि वो इसका कुछ वो तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान और अफगान तालिबान शायद ये कुछ वो इस खिते को जिस तरह IS ने वहां पे एक सारा वो मिक्स कर दिया, तो ये भी इस तरह ही कुछ मिक्स हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम. क्योंकि वो all Pashtuns are not Taliban, but all the Talibans are
इसमें थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में एक प्रोविजन है कि पाकिस्तान के अंदर कोई प्राइवेट आर्मी नहीं हो सकती। मतलब इसमें ये चीज रिकॉर्ड पे भी है कि अमेरिकन की भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड पे हैं, पाकिस्तान की भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे हैं। ये जो मिलिटेंसी है पाकिस्तान ने ऑफिशियली इसको क्रिएट किया। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने या उस वक्त के मुक़द्दर हलकों ने इसको क्रिएट किया था, इसको बनाया था। प्राइवेट आर्मी का कंसेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में मना होने के बावजूद बनाया गया। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से बहुत सारे प्रोविजंस निकालने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान या अदरवाइज अपने इसको मुल्क का कोई मज़हब नहीं होता, लेकिन हमारे पाकिस्तान का मज़हब है, ऑफिशियल मज़हब है। तो जब तक प्रॉस्पेरस बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में बड़ी अमेंडमेंट्स की जरूरत है। उसके अंदर ये प्राइवेट सेक्ट जो है या अदरवाइज रिलीजन है, ये बंदों के साथ, इंसान के साथ, ये उसका इंडिविजुअल राइट है या उसका इंडिविजुअल साइट है। ये इसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लाके इसको सरकारी बनाया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा। एक और इशू जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, इन सारी चीजों का मंबा जो है एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म की बुनियाद यह है कि जिन लोगों ने दिन में 5 दफा इंटरेक्ट करना है, या जिस टीचर ने मतलब इस्लामिक एजुकेशन देनी है, उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई कानून नहीं है। जिस तरह की एक मिडिल स्कूल को, प्राइमरी स्कूल के टीचर को अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एक मैकेनिज्म से गुजर के आना है, टीचर भर्ती होना है गवर्नमेंट के जरिए से, जाके उसको वो अलाउ है कि वो जाके उसको इंटरेक्ट कर सकता है, उसको समझा सकता है, पढ़ा सकता है, प्रीच कर सकता है। लेकिन जो एक पूरा का पूरा इस्लामिक सब्जेक्ट है जहां पे प्रीचिंग फ्री है, वहां उस साइड के ऊपर लेजिस्लेशन की जरूरत है। वो जब तक नहीं होगी तो एक्सट्रीमिज्म बढ़ती रहेगी। एक्सट्रीमिज्म टेररिज्म के अंदर, उसके बाद ये अभी तो ये इकोनॉमी बन गई है, इसके अंदर बड़ी और बहुत सारी चीजें। ये मेरी अब तक यही बात है। अल्लाह साहब अपनी राय दें। और एक सर थोड़ा फॉलो अप भी मैं करना चाहता हूं कि पाकिस्तान मतलब कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल थियरिटिकल है, लेकिन पाकिस्तानी जो स्टेट है स्पेशली आर्मी, वो क्लियर नहीं हो पा रही कि इधर से तालिबान को मार रही है, वो वहां भाग जाते हैं, फिर वहां से आके इधर वो अटैक करते हैं। उनको कहते हैं कि ठीक आप हमारे मरी डायलॉग करवा रही है, ये करवा रही है, वो करवा रही है, लेकिन इधर को मार रही है, इनको मार रही है। तो ये मतलब कि क्या है कि बात समझ में नहीं आ रही इनको कि हमारे कौन दुश्मन है कौन नहीं है। उनके यहाँ वो बैठे हुए होते हैं, वहां से ट्रेनिंग लेते हैं, पैसा लेते हैं और प्लानिंग करते हैं, यहाँ आके हॉस्ट बैठे हुए होते हैं और वो इधर करके फिर भाग जाते हैं। लाइक हाउ लॉन्ग इट विल। आपका क्या ख्याल है? जो बात आपको समझ आ रही है, समझ नहीं आती? आप कह रहे हैं कि ये तो बचा रहे हैं, शूटे हैं, समझ नहीं, सब समझिए सर। इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट वेपन्स एंड डॉलर्स। जिस दिन पाकिस्तान ने फैसला किया, जो कि मुश्किल लगता है, कि हम अपने औकात में रहेंगे, अपने बॉर्डर्स में रहेंगे, हम दूसरे मुल्कों की सॉवरेनिटी को भी रिस्पेक्ट करेंगे, कोई अच्छा बुरा कोई टेररिस्ट नहीं होता, अच्छा बुरा तालिबान नहीं होता, ये बहुत ठीक होता है। ये सारे इश्यूज ये इसी ही थ्योरी से जनरेट हो रहे हैं कि जो तालिबान वहां पे बच्चे मारे, काबुल में बम मारे, पिछले जब मुल्ला मंसूर ने कराया, अभी उसने कहा मैं आ क्यों ना, ये पता चला कि अभी गुल उमर इज डेड, अब मैं बादशाह सलामत हूँ तालिबान का, मैं तो जरा बताऊंगा मैं कितना डेडली हूँ। उन्होंने काबुल में पिछले महीने बम ब्लास्ट किए, उन्होंने उसमें जाके उसमें मार्केट में 250 वहां पे अफगान बच्चे और औरतें जख्मी हुई, 50 की डेथ हुई और मोस्टली बच्चे और औरतें। ये सिर्फ साबित करने के लिए कि जनाब हम जिंदा हैं। पाकिस्तान को जब तक गुड तालिबान बैड तालिबान खेलता रहेगा, हम इसी तरह ब्लीड करते रहेंगे। पूरी की पूरी तालिबान आपके पास है, हमारे पास है। आपने कोयटा शूरा बनी हुई है, आपने उनको नॉर्थ वजीरिस्तान रखा हुआ था, प्रेशर करने लगे, आपने उनको इधर उधर कर दिया। अभी भी हम प्ले कर रहे हैं सारी चीजें। हाफिज सईद जो है मादरत के साथ, वो गलत फॉर राइट और रॉन्ग रीजन, वो एक उनके लिए ट्रबल है, प्रॉब्लम है उनके नजदीक। हमारा वो हीरो है, वो टीवी पे भी है, यूएन उसको, अगर अमेरिकन उसको कह चुके हैं कि ये वो है, ये उसको डिक्लेयर कर चुके हैं कि बैन करेंगे। मैं कहता हूँ गलत कह रहे होंगे, वहां पे केसेस हैं उनके, हमने उनके बम्बे ब्लास्ट के तमाम मुलजमान हमें पकड़ के रखे हुए हैं, ट्रायल हो रहा है उनका पिछले 8 सालों से। इस तरह नहीं चल सकेगी चीज। ये प्रॉक्सी बात जो है ये पाकिस्तान को ले बैठी,
ڈوب کے مطلب اس میں 60,000 مزہ کس کا مارا گیا؟ ہم اگر زیادہ سمارٹ بھی ہو رہے ہیں، زیادہ سمجھدار بھی ہو رہے ہیں، ہم اپنی گیمیں کھیل رہے ہیں کہ ادھر سے بندے بھیج دو، ادھر سے لے آؤ، ان کا زخمی ہوتے ہیں، کوئٹہ میں علاج ہو رہا ہے، زخمی ہو رہے ہیں، ہم نے سیف ہاؤس میں رکھے ہوئے ہیں، وہاں پہ کوئی مشکل پڑ جاتا ہے، ملا عمر ہم لے آتے ہیں. یہ کب تک ہم کھیل کھیلتے رہیں گے؟ 60,000 بندہ کروا بیٹھے ہیں. اور مجھے دکھ یہ ہو رہا ہے ہم نے کوئی لیسن نہیں سیکھے. ابھی بھی گڈ طالبان ہیں، گڈ ٹیررسٹ ہمارے ہیں. اس طرح آپ اپنے ہمسایوں سے لڑ کے آپ کبھی بھی خوشحال نہیں رہ سکتے. جس کی میرے گھر کے ساتھ دیوار ہے، اگر رات کو وہ سکون سے نہیں سو رہا نا تو میں آپ کو بالکل شرط کہہ رہا ہوں میں بھی نہیں اس کے بعد سو سکوں. یہ نہیں ہو سکتا میں پتھر مارتا ہوں آپ کے گھر میں، آپ سے توقع کروں وہاں سے پھول آئیں گے، کبھی نہیں. حالت ہماری یہاں پہ یہ ہے کہ کوئی ہماری گاڑی کے قریب سے گزر جائے، گھر کے آگے کھڑی کر جائے، ہم نہیں کھڑی کرنے دیتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس اس طرح کی لڑائی کریں گے دوسرے ملکوں میں، یا وہ ہمارے یہاں کر رہے ہیں. یہ پراکسی وار پاکستان نے جو اور انڈیا کے خصوصاً ہم نے افغانستان کو جہنم بنا کے رکھ دیا. اور سب سے زیادہ پشتون اس میں ہٹ، اور پشتون خوش ہے اس میں. یہ بتاؤ مزے سے آدھے اس سائڈ میں آدھے اس سائڈ میں. سب سے زیادہ تباہی جو مچی ہے تو پشتونوں کی، پشتون کلچر تباہ ہوا ہے، پشتون یوتھ تباہ ہو گئی ہے. پورے کا پورا آپ کا جو اڑ کے رہ گئے، ساری نسل تباہ ہو کے رہے گی. ان سے بات کر کے دیکھیے وہ مرنے کے لیے یا مارنے کے لیے. یہ خوشیاں جنہیں ایک پراکسی فوج ملی ہوئی جس کے ذریعے پورے خطے میں اپنی ہم نے اس کو 5واں صوبہ بنایا ہوا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی ہمارے اسٹریٹجک انٹرسٹ جو ہیں وہ افغانستان میں ہیں. اس کی وجہ کیا ہمیں وضاحت دی جاتی ہے کہ انڈیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے افغانستان میں ہماری پریزنس ضروری ہے. بارڈر ہمارا ایسٹ پر ملتا ہے انڈیا کے ساتھ. ہم نے فورسز اپنی جو ہیں وہ ادھر رکھی ہوئی ہیں، مطلب اپنی پراکسیز جو ہیں وہ افغانستان میں رکھی ہوئی ہیں. اگر کوئی سمجھدار لیڈرشپ تو وہ بہ کے بیسک ایشوز پہ انڈیا کے ساتھ اپنے مسئلے حل کریں. اور یہ جنم شرف دور میں بھی ہونے لگی اتنی چیزیں نہیں ہو سکی. اور یہ جی ایچ کیوں نہ کرنا ہے؟ یہ سیاست قانون کے پاس کی بات نہیں ہے، ذہن میں رکھیں. یہ نلائق بھی ہیں، کرپٹ بھی ہیں، انیفیشینٹ بھی ہیں. یہ بس دودھ دہی والی دکانیں کرنے والے، اس سے زیادہ کی سوچ نہیں ہے ان کی. ہمارے پاس لیڈر نہیں ہے. یہ جی ایچ کیوں نے فیصلہ کرنا ہے؟ افغانستان جی ایچ کیوں کا مسئلہ ہے، پاکستان کے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے. اور یہ اس کو یہ جاری رکھیں گے، یہ بچے بھی مارتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، اور ہماری سولجر جو ہے آپ کے اپنی سیکریفائس ہو جائے. افغانستان کو فتح کرنا ہمارا سب سے بڑا، تو آپ کو پتہ ہے ہمارا پچھلے 20-25 سال سے جگہ سیاست سے چل رہا ہے. اور یہ ہے کہ کابل پہ پشتون ہونا چاہیے. یہ وزیر اعظم اس وقت یہ بھی ہے. وہاں پہ کوئی ہزارہ والا بھی نہیں ہو سکتا، کوئی مزار شریف پہ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی نارتھ سے بھی نہیں ہو سکتا. ہماری یہ شرط ہے کہ افغانستان میں پیس ہونا تھا. اگر چاہتے ہیں تو پھر ہمارا پتہ وہ نہیں ہوگا، نہ کھیڑا کے نہ کھیلنے دیں گے. اور سب سے زیادہ سفر ہم کر رہے ہیں سارے کے سارے. وہ پلے نہیں دہلا کرتے پھر میلا. پھر ہم طالبان کو تھریٹ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. اور بعض ملک ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں، غلط بھی نہیں کہتے، کہ پاکستان جو اس پہ ٹیررزم جو ہے ہم اس کو فارن پالیسی ٹول کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. 3 ملکوں کو شکایتیں ہیں ہم سے. چلو ایک کو سمجھ میں آتی ہے، ایران کو آپ سے ہے. ایران تو آپ کا دوست ملک ہے، او آئی سی کا ممبر ہے، فرینڈلی ہے، تیل ہے، سب کچھ کرتے ہیں. ایران کو کیوں شکایتیں ہیں؟ ان کے ہاتھ چندرلہ نے اپنی کارروائی شروع کر دی. ہر ملک کے لیے علیحدہ علیحدہ اپنے ہیرو رکھے ہوئے ہیں. مشکل یہ چیز ہے. اب چائنا تو ڈنڈا دے کے باقی ڈنڈا نہیں دے سکتے. جس کے پاس ہوگا ایک بم توپ ہو کہ لیون پیناٹا جیسا پتا ہے، جس کے پاس ہوگا ہم ٹھیک ہو جائیں گے. جو میرا کوشچن ہے راہل پراساد صاحب سے کہ آپ کی باتوں سے ایک چناؤ بندی نظر آ رہی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کوئی ہوپ ہے اور اس ووٹ کا فیوچر کیا دیں گے؟ سر میں نا امیدی 2 آپشن ہیں. ایک تو آپ کو کہتے ہیں کہ میٹھی گولی دی جائے کہ آج یہ بات میں پہلے کہہ رہا تھا کہ میڈیا کی سب سے اچھی ہے. الٹیمیٹلی تو عوام ہی ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں کسی حکومت کی گورننس کو، اس کی ڈیلیورنس کو کہ کیا ہو رہا ہے. میں کچھ بھی کہتا ہوں لوگ نہیں مانیں گے اگر ڈلیور نہیں ہو رہی چیزیں. یہاں پہ حقائق اس وقت یہی ہیں. آپ خود جرنلزم میں آپ کو ہم سے زیادہ پتہ ہے. اب آپ کو ایک اور واقعہ چھوٹا سا میں سنا دیتا ہوں، مطلب نہ امیدی بڑھا دیتا ہوں کہ جو لوگ ہمیں لیڈ کر رہے ہیں وہ کس طرف لے کے چل رہے ہیں. جب 2008 میں اس ممبئی بلاسٹ ہوئے تھے تو انڈیا نے فورسز لگا دی بارڈر پہ. یہ منموہن سنگھ کا دور تھا کہ شاید جنگ ہو جائے گی. یہ جنرل پاشا صاحب تھے، انہوں نے ایک بریفنگ کال کی اس میں آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں. یہ 2008 کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو، یہ نومبر کی. اس میں تمام صحافی اینکرز کو انہوں نے بلایا. اس میں انہوں نے بریف کیا کہ ہمیں تھریٹس آ رہی ہیں انڈیا سے، تو پاکستانی میڈیا جو ہے وہ ایکٹیو رول کرے اور نیشنلزم کا مظاہرہ کرے، فلاں کرے یہ کرے. تو درمیان میں وہ کسی نے کہا جی کہ آپ وہ تو ٹھیک ہے انڈیا کے ساتھ آپ سارا کچھ کریں گے، تو یہ بتائیں یہ جو طالبان کے ساتھ ہماری فوج ادھر انگیج ہے، نارتھ میں ہے یا آپ کے وزیرستان ساؤتھ میں تھی اس وقت،
लाख 1.5 लाख आर्मी लोग दौड़े, तो इंडिया के साथ जंग होगी तो ये तो 2-3 फ्रंट पे आप फंस जाएंगे, कैसे लड़ेंगे? उन्होंने जवाब दिया, ये तालिबान हमारे भाई हैं, हमारी उनसे बात हो गई है, उन्होंने हमें श्योर किया है कि अगर आपकी इंडिया के साथ जंग हुई तो हम आपका साथ देंगे, वक्ती तौर पर हम ऑपरेशन बंद कर देंगे। उन्होंने कहा बैतुल्ला मसूद उस पर जो इल्जाम लग रहा है कि उसने बेनजीर भुट्टो को असैसिनेट कराया, तो उन्होंने कहा वो हमारे दोस्त हैं। अगर आपको मेरी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा, आपको रेफरेंस चाहिए, सबूत चाहिए, आप जर्नलिस्ट हैं, आपको मांगना चाहिए। हामिद मीर ने स्टोरी रिपोर्ट की थी जो जंग की लीड स्टोरी थी, तालिबान हमारे भाई हैं और बैतुल मसूद मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी है, जनरल पाशा। ये जंग की लीड स्टोरी, अब किसी आप लाइब्रेरी में जाएं, आप जरा निकाल के देंगे। इसके बाद मैं आपको क्या उम्मीद दिलाऊं कि ये जो लोग हमारी वार एंड टेरर पे लीड कर रहे हैं, ये किस तरफ लेके जा रहे हैं? जिन्होंने बेनजीर भुट्टो को असैसिनेट किया, उसके बारे में आपका डीजी कह रहा है कि वो मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी है, उन्होंने शोर पर इंडिया के साथ जंग होगी तो हम वो करेंगे। आप मुझे बताएं, इंडिया के साथ हमारी 3 जंगें हुई, हमारे कितने वहां पे हमारी कैजुअलिटीज हुई? यहाँ पे 60,000 कैजुअलिटीज हो चुकी हैं आपकी। इतनी तो हमारे भारत के साथ जंगों में हमारे कोई अफसर शहीद नहीं हुए थे, बड़ा कोई नहीं हो, बता दें। यहाँ पे मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, कर्नल, ये तो आम सी बात होगी, कैप्टन तो आम सी बात है, मेजर उसमें होना। तो जो मुझे लग रहा है एज जर्नलिस्ट का जो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है कि इनमें कॉम्पिटेंसी नजर नहीं आ रही, इश्यूज इतने ज्यादा हैं, आप फौज डोमिनेट कर गया आपने। ये सियासत का काम था ना कि अपने कंडक्ट से, तुर्की में नहीं किया उन्होंने, आर्मी को पीछे लेके गए। बांग्लादेश में जैसे तैसे हसीना बाजू लेके ली, उसने फौजों को फांसी लगी अपने बाप की, जो समझती थी कि आनी चाहिए। आप अपने करेक्टर से किसी को शिकस्त दे सकते हैं, आप ये नहीं, आप उनके रजा रबानी साहब को सुने कि हमारे में साहब हो रहा है, उनका क्यों नहीं करते? भाई हमने करना है, आप और मैंने करना है। भाई आप चेयरमैन सेनेट है, आपका वजीर आजम था, आपका सदर है, बुलाएं आर्मी को, बुलाएं उनको, स्टैंडिंग कमेटीज हैं वहां पे बुलाएं उनको ग्रिल करें। आपको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, नैब चेयरमैन आपने लगाया है। आप वाली बात उम्मीद रखनी चाहिए, इसी तरीके से डिबेट से, गौर फिक्र से, सवालों से, इनको चैलेंज करने से, कन्फ्रंट करने से चीजें ठीक होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना सर दे दें इसमें रेट में कि नहीं यार सबसे ठीक है, कि जिंदगी दुनिया उम्मीद पे चलती है, बाकी चलती है, लेकिन मसाइल हैं। और बिग थ्रेट्स में सबसे मसला जो मैंने कहा वो पॉपुलेशन का है, जिसको कोई भी नहीं एड्रेस कर रहा, और आपके आने वाले दौर में मसाइल इससे बढ़ेंगे। आई विश कि इमरान ऐसी बातों में कुछ सच्चा होना कोई इतनी अच्छी बात नहीं होती। Ladies and gentlemen, although it's quite an interesting conversation, but we'll have to conclude the session for a while. We need to, before that,